سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ آ گیا ہے عید قرباں کا مہینہ مومنوں، آ گیا ہے عید قرباں کا مہینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ
کے طلبہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینے قافل جاتے میں بھی آؤں گا مدینے قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں مدار جو مصیبت کا ہے مدینے میں مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور آپ کے جود و سخا لطف و کرم حضور آپ کے جود و سخا لطف و کرم میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا میری امید بندھاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے گے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا غلام آتے گے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کیا ہوا گئے اجاگر کو آج محفل میں یہ کیا ہوا گئے اجاگر کو آج محفل میں بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا مدینے قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے محترم ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر ویلکم کہتا ہوں سلسلے 10 مبارک راتیں میں۔ مدنی چینل کا یہ ایک اہم اور اسپیشل سلسلہ آپ نے دیکھا 10 راتیں، اور یہ آج اس کا لاسٹ ایپیسوڈ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور آج کی جو رات ہے 10 ذو الحجۃ الحرام کی بابرکت رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے بارے میں احادیث طیبات میں بڑی فضیلتیں عبادت اور قیام کرنے کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے ہم عبادت کے ایک سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس میں جو حضرات شامل ہیں وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میں آج کی رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ جن راتوں میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے آج کی رات ایک رات ہے جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پکار پکار کر بلاتی ہے اور مغفرت کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے آج کی رات ایک رات ہے جسے عید الاضحیٰ کی مبارک رات جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ آج الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول نے قربانیاں بھی کی۔ جن مقامات پر آج عید الاضحیٰ کا دن تھا، ہم ان سب عاشقان رسول کو دل کی اتح گہرائیوں سے عید کی بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور جن عاشقان رسول کے لیے کل عید ہے، جیسے پاکستان، ہندوستان اور دیگر بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں، ان حضرات کو بھی ہم ایڈوانس میں عید مبارک اپنی ٹیم کی طرف سے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو عید الاضحیٰ کی خوب خوشیاں اور برکتیں مسرتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج مزدلفہ میں قیام بھی ہوا۔ جو گزشتہ دن تھا، اگر مغرب سے پہلے گنے تو مزدلفہ میں عاشقان رسول نے وقوف کیا، اور پھر جیسے ہی فجر کا وقت ہوا اس کا وقوف پورا ہوا، اور اس کے بعد عاشقان رسول جو ہے وہ منی کی طرف رمی کے لیے چلے، اور پھر رمی سے قربانی اور قربانی سے حلق، اور یہیں فجر کے وقت سے ہی طواف زیارت کا وقت بھی شروع ہو گیا، اور ایک ازدحام ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، اور یہ ساری عوام، یہ سارے عاشقان رسول فقط اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے کے لیے ایک ہی انداز سے، ایک ہی صدا کے ساتھ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے چلتے گئے۔ پہلے منی میں سنت ادا کی، پھر عرفات میں وقوف کیا، پھر مزدلفہ، اور پھر یہ سارے معاملات کر کے اب ہو سکتا ہے کہ کئی حجاج کرام جو ہیں وہ حج سے فارغ ہو کر اب حج کی اختتامی سنتوں کو ادا کرتے ہوئے منی میں قیام کر رہے ہوں۔ الحمدللہ اس سال کے حج میں یہ بھی خصوصیت ہے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، یہ بھی بنفس نفیس شریک ہیں، اور آپ بھی حج کی سعادت یقیناً پا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ نگران شورا حاجی عبید رضا اتاری جانشین اتار اور دیگر اراکین شورا عاشقان رسول موجود ہیں۔ بڑے بابرکت وہاں کے لمحات ہیں، اور بڑے زبردست مناظر وقتاً فوقتاً دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں، اور منہ میں پانی آتا ہے کہ کاش ہم بھی ہوتے۔ بہرحال یہ بھی جو حج کے جو معاملات ہیں، یہ سارے انداز ہیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ بندے کا راضی ہونا اور اس کے حکم پر اپنے آپ کو پیش کر دینے کی ایک ایسی مثال ہے کہ شاید اس سے بہترین مثال ہم نہ پیش کر سکتے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو ایسا لباس پہن لیا، اللہ نے فرمایا تو سر ننگا کر لیا، اللہ نے فرمایا تو چہرے کو اب نہیں ڈھانپنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو پاؤں کو کھلا رکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گا، اللہ کا جب حکم ہے وہاں جا کے رک گیا، اللہ کا جب حکم ہے وہاں پہ رات گزار لی، اللہ کا جب حکم ہے وہاں جا کے پتھر مار رہے ہیں۔ یہ ساری اداؤں کو ادا کرنا در حقیقت کسی لاجک کے پیش نظر نہیں ہوا کرتا، بلکہ رب کی رضا کو پانے کے لیے اور سر تسلیم کو خم کرنے کی نیت سے ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا میں پتھر کیوں مار رہا ہوں، اگرچہ اس کے پیچھے حکمت لاجکس اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بظاہر ایک دیوار کو پتھر مار رہا ہے، اور یہ ذہن میں تصور ہے کہ یہاں شیطان کو میں پتھر مار رہا ہوں، کیونکہ اسی جگہ پر اللہ کے نبی نے شیطان پر پتھر مارے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، چاہے عقل مانے نہ مانے، میں نے وہ کام کرنا ہے۔ تو جب اس انداز سے بندہ حج کرتا ہے یا حج کے مناظر دیکھتا ہے تو ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو حج ہے
اور بہت سارے معاملات اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو کہ ہم اپنی عقل کو دخل دیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو کر لیتے ہیں کہ چاہے عقل تسلیم کرے نہ کرے مجھے یہ کام کرنا ہے، چاہے سمجھ آئے نہ آئے مجھے یہ کام کرنا ہے۔ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول، چاہے کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو لبرل اور بہت ہی لاجیکل بندہ کہتا ہو کہ بھائی میں تو صرف لاجک پر ہی چلتا ہوں، نہیں، جب حج کو دیکھتا ہے یا حج کو پرفارم کرتا ہے تو وہ اس ادا کو اور اس بلیف کو بھی اپنے اندر جگہ دے رہا ہوتا ہے کہ میری ساری زندگی اسی طرح گویا گزرے گی اب، کہ میں اپنے رب کے حکم کے آگے اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو دخل نہیں دوں گا، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، جب میرے رب کا حکم مجھے پہنچ چکا تو مجھے وہ کام کرنا ہے جو میرے رب کا حکم ہے۔ آپ اس کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ہم سود جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حجاج کرام ایسے ہوں گے جو سود کا کاروبار کرتے ہوں گے۔ اب وہ حاجی جو یہ سارے کام کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دیے، رمی کر رہا ہے، گنجا ہو رہا ہے، یہ سارے کام کسی لاجک کے تحت نہیں کر رہا، تو جب وہ کام کہ جس میں اسلام اور شریعت نے بہت ساری حکمتیں اور اس کے اپنے مفادات اور منافع بیان کیے ہیں، بینیفٹس بیان کیے ہیں کہ مسلمان اگر تو سود سے بچے گا تو تیرا یہ فائدہ ہے، تیری معیشت کا یہ فائدہ ہے، تیرے معاشرے کا یہ فائدہ ہے، تو افسوس نہیں ہے اس بات پر کہ ہم پھر بھی ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سارے حرام کاموں کو معاذ اللہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی معیشت کا بعض اوقات نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنے محلوں کا، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا نقصان ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب ہم نے سر تسلیم جھکا دیا ہے تو پھر پورا جھک جائے، اور ہر حکم میں، ہر مرحلے میں، چاہے وہ سود کھانے کا معاملہ ہو، رشوت لینے کا معاملہ ہو، جھوٹ بولنے کا معاملہ ہو، ماں باپ کو ستانے کا معاملہ ہو، پڑوسی کو ایذا دینے کا معاملہ ہو، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا معاملہ ہو، دھوکے سے بچنے کا معاملہ ہو، بندہ اس میں سمجھے کہ یار کتنی زبردست لاجک ہے اسلام کی کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر میری ذات بھی فائدے میں رہے گی، میرا معاشرہ بھی فائدے میں رہے گا۔ جن چیزوں میں لاجک بظاہر سمجھ نہیں آ رہی، عقل بعض اوقات کہتی ہے یار یہ کیوں کر رہے ہو، تو پھر خود ہی دل سے جواب دیتا ہے کہ میرے رب کے حکم کو ادا کرنے کے لیے کر رہا ہوں، عقل کو ہر چیز میں دخل نہیں دوں گا۔ تو جب اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانتا ہے تو جس چیز میں عقل بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں سود چھوڑے گا تو تیری معیشت کا فائدہ ہے، جھوٹ نہیں بولے گا تو تیری عزت بڑھے گی، اگر دھوکہ نہیں دے گا تو تیرا ہی جو معاملہ ہے وہ بڑھے گا، تیرا ہی کاروبار اچھا ہوگا، تجھے زیادہ آرڈر ملیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائے گا تو تیری اولاد بھی تجھے نہیں ستائے گی، ہر چیز کا لاجک سے بھی جواب مل رہا ہے، پھر بھی اگر میں نہ مانوں، پھر بھی میں ان چیزوں پہ نافرمانی کروں، تو یہ کتنی بڑی بے عقلی اور احمقانہ عمل ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان چیزوں میں بھی نافرمانی کر رہا ہوں جس کا میرا دل اور میری عقل بھی کہتی ہے کہ یہ بات تو تیرے اپنے فائدے کے لیے۔ اور مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو ظاہری طور پر بھی اپنا فائدہ یا اپنی لاجک کو دخل کہیں پر بھی نہیں دیتا، وہ یہی سوچتا ہے کہ بس میرے رب کا حکم کافی ہے، میرے رب کا امر یہ کافی ہے، اور اسی پر وہ اپنی زندگی کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے معاملات میں کیسے کیسے انداز سے اپنے برگزیدہ بندوں کو عزت سے نوازا، اور ایک ایک مرحلے میں آپ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راضی برضا ہونے کی جو مثالیں قائم کی، اللہ اکبر، کون ایسا کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کس کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو، اس کے احکام کو بجا لائے، اور بڑی بڑی آزمائشوں سے آپ گزر گئے، اور ان آزمائشوں پہ گزرنا عام بندے کا کام نہیں تھا، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، لیکن اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے کیسا نوازا، اپنا خلیل بنا لیا، آپ کی کھڑے رہنے کی جگہ کو اپنی عبادت کے لیے چن کر لوگوں کو قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو، آپ کو اپنا خلیل بنا کر عزت افزائی سے نوازا، آپ ہی کی اولاد سے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، یہ کوئی اعزاز کم ہے؟ پھر بہت سارے اعزازات سے آپ علیہ السلام کو نواز کر آپ کو حضور علیہ السلام کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ برگزیدہ بنایا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے بعد دنیا میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برگزیدہ ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر بندہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ بھی پھر نوازتا ہے،
وہ خالی نہیں چھوڑتا ہے، وہ اپنے بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے، بلکہ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کے عمل سے کہیں زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا مروہ پہ دوڑی، آج ہو سکتا ہے کئی عاشقان رسول طواف زیارت کے بعد اس وقت صحیح کر رہے ہوں، مسعی میں دوڑ رہے ہوں۔ غور تو کیجئے یہ ادا کس کی ادا ہے؟ 2.25 ارب مسلمانوں کے لیے اس ادا کو ادا کرنا لازم کر دیا گیا اگر وہ حج کرتے ہیں تو، اس کے علاوہ عمرے میں بھی اس کو لازم کر دیا گیا۔ یہ ادا کس کی ہے؟ ایک ایسی خاتون کی ادا ہے جو غلام تھی، جو باندھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی رضا میں ان کو مکمل پایا، توکل میں کامل دیکھا، اور پھر اس کی ادا کو ایسا پسند کیا کہ اس خاتون کی ادا کو 2.25 ارب مسلمان اگر حج کریں گے تو لازم ہے کہ وہ ادا کریں گے۔ کون کہتا ہے اسلام عورتوں کی عزت نہیں کرتا ہے؟ دیکھیے ایک عورت کی ادا کو، ایک برگزیدہ خاتون کی ادا کو، وہ بھی کہ جو غلام تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیسا اعزاز سے نوازا۔ لیکن انہوں نے بھی کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا، پوچھنے لگی کس کے حکم پہ چھوڑتے ہیں؟ عرض کی فرمایا اللہ کے حکم پر، تو ان کا دل مطمئن ہو گیا کہ اگر رب کے حکم پہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر سہارے کے لیے وہی کافی ہے۔ جب یہ توکل کا مظاہرہ ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی کیسا نوازا کہ آپ کو اپنی برگزیدہ بندی بنا لیا، اور آپ کی دوڑنے والی ادا کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے طریقہ بنا دیا، لازم کر دیا۔ جو بھی حج کرے گا، سعی کرے گا، عمرہ کرے گا، سعی کر کے بی بی ہاجرہ کی اس خاتون کی ادا کو ادا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اسلام، یہ اس کے عظیم رولز ہیں، یہ اس کے بہترین اصول ہیں، اور یہ اسلام کا حسن ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اللہ کریم اسے ضرور نوازتا ہے۔ 10 مبارک راتیں، ان میں ہم نے بہت سارے مدنی پھول، علم و عمل پر ابھارنے والی باتیں الحمدللہ سننے کی سعادت حاصل کی، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے کرم سے دعوت اسلامی کے بہترین مبلغ، اہم ترین عہدے پر فائز مفتی اور ہمارے بہت ہی پیارے مشفق سرپرست کہہ لیجئے مفتی محمد شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ، نام ہی سے شفقت ظاہر ہیں، ہمارے درمیان موجود رہا کرتے تھے اور آج بھی اس سلسلے میں موجود ہیں، اور اس سلسلے کو 10 دن میں کہتا ہوں آپ ہی نے سنبھالا اور بہت اچھے انداز میں آپ لے کر چلے۔ میں تہہ دل سے آپ کا مشکور بھی ہوں۔ آج آخری اس کا ایپیسوڈ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتوں سے نوازے۔ انشاءاللہ آج بھی کچھ عید الاضحیٰ کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ سنتوں کو بھی ہم سنیں، کل کے دن کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ملیں، قربانی کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں۔ ہمارے قاری صاحب عجب گل اتاری، ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا، آپ کو بھی میں شکریہ آپ کا بھی ادا کرتا ہوں۔ نعت خوانوں کے معاملات میں ماشاءاللہ ہمارے حسنین بھائی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ مینیج کرتے تھے اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی تھی، ماشاءاللہ یہ وقت دیتے ہیں۔ اور ہمارے دیگر جتنے بھی اسلامی بھائی، مفتیان کرام، نعت خواں، اراکین شورا اس میں آئے، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کو اچھی سے اچھی باتیں اور اچھے سے اچھے سیگمنٹس بیان کیے جائیں، اور آج اس کی ایک آخری کڑی ہے، اور آج ہمارا ذہن ہے کہ ہم مختصراً اس سلسلے کو کنکلوڈ کریں، کیونکہ کل عید کا دن بھی ہے یہاں پر اور تیاریاں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو حضرات موجود ہیں، خاص کر مفتی صاحب، انہیں بھی عید پڑھانی ہے اور بہت سارے معاملات یقیناً ہوں گے، تیاریاں کرنی ہوں گی، تو ہم مختصر وقت میں انشاءاللہ آج کچھ باتیں سنیں گے۔ لیکن ہمارے سلسلے کے پیٹرن کے مطابق آج کا سوال وہ ہم کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال کیا ہے وہ اسکرین پر دکھائیے، اور انشاءاللہ اس سوال کا جواب آپ دیں گے SMS کے ذریعے، اور جواب دینے والوں کو انشاءاللہ کسی ایک کے لیے تحفہ بھی پیش کیا جائے گا ان کے گھر تک۔ سوال ہے آپ کی اسکرین پر، عید الاضحیٰ کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جواب کے لیے نمبر ہے 034112555554، SMS پر ہی جواب لیا جائے گا۔ ہمارے سلسلے میں ہم مختصراً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی گلدستہ سنا دیکھا کرتے ہیں، کیا موجود تیار ہے وہ؟ چلیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے سلسلے کے پیٹرن کے مطابق ایک مدنی گلدستہ بھی ہم شامل کریں، لیکن پہلے کچھ اشعار ناز شریف کے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن پہلے مفتی صاحب آپ سے آغاز کر دیتے ہیں، آپ تشریف لے آئے تو کلام تھوڑی دیر بعد شامل کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کل عید الاضحیٰ کا دن ہے، آج سے تکبیرات تشریق شروع ہو گئی ہیں، کل کے دن کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہو تو وہ بھی بتا دیں، اور کل کے دن کی کچھ عید کی نماز کے حوالے سے سنتیں اگر آپ بیان فرمانا چاہیں تو ایک اچھی نیکی کی دعوت ہو جائے گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید سعید، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے دونوں بڑے عظیم دن ہیں اور خوشی والے دن ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو یہود کو دیکھا، انہوں نے اپنے دن مقرر کیے ہوئے، اس طریقے سے اور مختلف قوموں میں بھی تہوار اور دن ایام مقرر کیے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے مقابلے میں یہ دن عطا فرمائے، تمہارے لیے یہ دن مقرر فرمائے۔ ان میں ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن، واہ، یعنی یہ خوشیوں کا دن۔ عید عود سے ہے، عود کا معنی لوٹنا، بار بار آنا، کسی چیز کا بار بار عود کر جانا۔ تو عید کو عید اس لیے ہی کہتے ہیں کہ ایک تو اس میں خوشیاں بار بار لوٹتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی عید والے دن اپنے بندوں پر خصوصی رحم و کرم فرماتا ہے، اپنے انعامات اور نوازشات سے انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو عید کے دن کو عید اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے لطف و کرم پھر لوٹ کر آ رہے ہیں، واہ، اللہ کی رحمتیں پھر آ رہی ہیں، وہ ہمیں خصوصی برکتیں حاصل ہوں گی، وہ خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نعمتیں حاصل ہوں گی، خوشیاں حاصل ہوں گی۔ تو انہی چیزوں کا نام عید ہے، اور عید اللہ کی نعمتوں میں سے وہ عظیم نعمت ہے۔ انسان طبعاً یہی چاہتا ہے کہ کوئی ایک دن بھی اس کے لیے ہو، کچھ ایام ایسے ہوں کہ جس میں وہ مل بیٹھے، جس میں آپس میں کچھ ان کی خوشیاں بانٹیں، رشتہ داروں میں، اقارب کے اندر کچھ قرب ہو جائیں۔ تو یہ انسان طبیعت کا ایک تقاضا ہے، چاہتا ہے۔ تو ویسے تو اس کے بہت سے مواقع ہیں، صلہ رحمی کے ہمارے دین نے تو لمحہ لمحہ بلکہ قدم قدم پہ صلہ رحمی کے درس دیے ہوئے ہیں، لیکن خاص مواقع بھی عطا فرما دیے۔ اور عید والے دن آپ نے جیسا کہا کہ عید والے دن کے اس معاملات کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ رہا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے تو ایک راستے سے جاتے، واپسی آتے تو دوسرے راستے سے پلٹتے۔ اچھا، اس کی کیا حکمت؟ اچھا، اس کے اندر شارحین لکھتے ہیں کہ جانا اور آپ کا واپسی آنا، اس کا راستے کا انتخاب یوں کرنا، اس کی کیا حکمت، کیا وجہ؟ تو یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک راستے سے جاتے تھے تو اس راستے میں جو رہنے والے گھر ہیں، ادھر گلیوں میں جو گھر آ رہے ہیں، ان کے بچوں سے بھی پیار فرماتے، ان کو اپنی برکات سے نوازتے۔ پھر یہی معاملہ جب واپسی ہوتے تو کسی اور راستے کو اختیار کرتے، ان میں بھی یہ خوشیاں دیتے ہوئے جاتے۔ سبحان اللہ، واہ۔ تو یعنی یوں ایک خوشیاں تقسیم کرنے کا دن ہے۔ ہماری وجہ سے اگر کسی کے ہاں خوشی داخل ہو جائے، کسی کے دل میں خوشی آ جائے، کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا مسکرا جائے، تو یہ یقیناً بہت عظمت والی اچھا، اسی بات طرح ہے۔ مفتی صاحب یہ بھی ہے نا کہ اگر ایک راستے سے جائے گا، دوسرے سے آئے گا، ہو سکتا ہے ایک راستے پہ الگ مساکین غربا موجود ہوں، انہیں کچھ صدقہ کرتا جائے گا، اب انہیں تو دے دیا، دوسرے راستے سے آئے گا تو ہو سکتا ہے ان کی حال کو، ان کے اوپر صدقے کو سوچے، یار انہیں میں نے نہیں دیا تھا۔ ایک بندے کو 2 بار دیتے ہوئے بندہ عام طور پہ دل نہیں مانتا، تو ہو سکتا ہے یوں بھی 2 راستوں سے آئے گا تو زیادہ لوگوں کی خیر خواہی اور زیادہ صدقہ کر سکے گا۔ یعنی آپ اس چیز کا یوں دیکھیں کہ عید الفطر میں سنت یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دو۔ جی، حدیث میں ارشاد فرمایا گیا عید الفطر کے حوالے سے صدقہ فطر کی جو حکمت ہے پہلے دینے کی، فرمایا آج کے دن ان کو بے پرواہ کر دو گھومنے پھرنے سے، یعنی فقراء ادھر ادھر مانگنے ہو جائے، ان کو بے پرواہ کر دو۔ کیا بات ہے، کیا حسن۔ اور سنت بتایا گیا عید کی نماز سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ بھی عید کی نماز سے پہلے یہ ان کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ یعنی صدقہ فطر جو بیسک پورے رمضان میں کوئی دیتا ہے فابیہ دے سکتا ہے۔ اچھا، رمضان کے علاوہ بھی اس نے اگر صدقہ فطر کی ادائیگی جو ہے وہ رمضان میں کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن خاص سنت جو اس کا وقت مقرر ایک طرح کا ہونا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے۔ اب نہیں دیا تو عید کے بعد بھی دے گا، جس پہ واجب بنتا ہے تو وہ بعد میں بھی اس کو دینا ہے۔ صحیح۔ ابھی تک نہیں دیا تو چلو ابھی دے دیں تاکہ کل کو ان کو غربا کو کچھ خوشیاں مل جائیں۔ تو واجب تو رہے گا جس پر واجب ہے،
لیکن اس کے اندر یہ کتنی پیاری خوبصورت یعنی لاجک ہے کہ عید سے پہلے ان کو خوشیاں دینا، عید سے پہلے ان کو نوازنا، غربا کو عید سے پہلے عطا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا یہ عید الفطر کا رہا، صحیح۔ عید الاضحیٰ کو بھی ایسے نہیں چھوڑا آپ نے کہ اس میں غربا کے بارے میں نہ عید بیان الاضحیٰ میں بھی فطرہ دینا ہوتا ہے کیا؟ عید الاضحیٰ میں فطرہ تو نہیں دینا، فطرہ تو ایک صدقہ فطر ایک جان کا جو صدقہ فطر ہے وہ 2 کلو میں سے 80 گرام کم آٹا ہے، گندم ہے، یہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ عید الفطر میں عید الاضحیٰ میں غریبوں کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ ہر آدمی کے حصے کی قربانی کا تیسرا حصہ جائے غربا میں۔ صحیح، فطرہ نہیں ہے ہاں، لیکن ان کا حصہ زیادہ ہے۔ اس کا حصہ کتنا مقرر کیا ہے، یعنی ایک گھر میں 33%، 30 یعنی 1/3 ہاں اس سے بھی زیادہ ہو اس گیا، سے زیادہ یعنی 33 سے ان کو زیادہ۔ دیں۔ تو یہ فقراء کا یوں اس میں حصہ رکھا گیا ہے عید کے اندر، اور ہر گھر کے اندر 10 قربانیاں ہو رہی ہیں تو 10 میں یہ حصہ ان کا موجود ہے۔ افضل ہے کہ دے۔ افضل ہے، بہتر ہے ان کو دیں۔ تو یہ ان کے لیے رکھا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ باقاعدہ مالی طور پہ صدقہ تو وہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے باوجود بھی اگر ہم کر سکتے ہوں کوئی تو دینا چاہے بولے میں ویسے ہی صدقہ دوں گا بالکل تو صدقہ فطر نہیں کہلائے گا، صدقہ فطر نہیں ویسے ہے، ہی صدقہ صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے ہے، اہتمام کرنا چاہیے ان دنوں میں، زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ تو نماز سے پہلے دینا ہے، اور اگر قربانی غریبوں کو دیتا ہے قربانی کا گوشت تو عید سے پہلے وہ نہیں کر سکتا نا، وہ تو عید اس کا وقت ہی عید کی نماز کے بعد ہوگا۔ اچھا زکوٰۃ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں، کیا قربانی بھی ایڈوانس میں کر سکتے ہیں؟ کوئی بولے میں ذرا 5 دن پہلے کر لیتا ہوں، 1 دن پہلے کر لیتا ہوں، غریبوں کو بھلا زیادہ جلدی ہو جائے۔ قربانی کہتے ہیں خاص جانور کو خاص وقت میں بنیت تقرب، قربت حاصل ثواب کے لیے جانور بھی یہاں متعین ہیں، اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی اور جانور ان کے علاوہ نہیں اختیار کر سکتا، وقت بھی اس کا متعین ہے، نہ اس سے پہلے ہو سکتی ہے اور نہ اس کے بعد، یعنی نہ اس کے بعد بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم عام یعنی قربانی کسی پہ واجب ہے اور اس کی قربانی رہ گئی تو اب یہ نہیں کہ وہ 4تھے دن قربانی کر لے، 5ویں دن قربانی کر لے کہ اب تو وقت گزر چکا ہے اب میں کر کے غریبوں کو دے دوں، نہیں، اب اس کی جگہ پہ قربانی کی بکری کی قیمت وہ صدقہ کرے گا۔ تو اس کے خاص قربانی کی جو عبادت ہے ایک خاص اور لمٹ ہے بالکل، کہ ان 3 دنوں کے اندر اس کو اپنی یہ قربانی کا واجب ادا کرنا ہے، واجبی طور پر ہو یا نفلی طور پہ کوئی قربانی کر رہا ہو، نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے۔ اچھا عید الفطر میں تو ہے کہ بندہ کچھ کھا کر پھر جائے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، عید الاضحیٰ میں کیا طریقہ ہے سننا؟ عید الاضحیٰ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز اور طریقہ کار نہ کھانے کا رہا ہے، عید کی نماز سے پہلے آپ نہیں کھاتے تھے، عید الفطر میں چند کھجوریں آپ لیتے تھے اور عید الاضحیٰ میں ایسا نہیں فرماتے، تو اسی سنت پر عمل کرنا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد بھی عید کی نماز کے بعد بھی جو آغاز فرماتے تو وہ اپنی اسی قربانی کے گوشت ہے، اور اس میں بھی وہ کلیجی کا انتخاب کیا، کلیجی کا انتخاب بھی کہ وہ جنتی کھانوں میں سے جو آپ نے مچھلی کے اس میں بیان کیا وہ کلیجی دی جائے گی، اور مچھلی وہ کہ جس پر زمین قائم، کلیجی کا انتخاب کیا گیا۔ یا میں نے بہت پیاری بڑی بات، مچھلی ہوگی نا وہ پورے ساری جنت کے لوگوں کو کافی ہوگی اس کی کلیجی کا پورا گوشت ماشاءاللہ۔ ایک بات پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تناول کیا، شارحین نے وجہ لکھی جنتی پہلا کھانا یہ ہے کلیجی، تو اس وجہ سے آپ نے اس کو ایک علت حکمت یوں بیان کی گئی اس کی۔ لیکن ایک بہت پیاری بات اور بھی بزرگوں نے لکھی، فرمایا جنت کے دولہا تو خود نبی کریم علیہ السلام ہو گئے، بے شک، ٹھیک ہے، جنت کے دولہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو یعنی گویا کہ جنتی نعمتیں بہت ہیں، جنتی نعمتیں ان کا کوئی انکار نہیں ہے، وہ اللہ کی نوازشات ہیں، وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود اس پر عمل کر کے یہ ہمارے لیے کیسی
गोया कि हुजूर इस्लाम का तरीका बन जाता है, आपकी सुन्नत का एक सबूत इस तरीके से बन जाता है, यानी आपसे ये चीज़ साबित हो जाती है कि आपने कलेजी से यूं आगाज़ फरमाया। अच्छा, एक बंदे का अगर कोई इस नीयत के साथ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे तनावुल फरमाए वो लेता है तो अच्छी बात। अच्छा, किसी की कुर्बानी होगी 2 बजे 3 बजे, तब तक वो कलेजी का वेट करे? देखें, ये वाजिब तो नहीं है कि इतनी इससे ही आगाज़ करना है और इसी वक्त ही इसने खाना है। कोई है सुन्नत अदा करने की नीयत से भूखा बैठा हो? देखें, सुन्नत यानी मुस्तहब अमल है, इस पर अमल करना जो है ना वो मुस्तहब, क्योंकि ईद की नमाज से पहले ना खाना ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इस तरह है। ये सुन्नत अदा हो जाएगी, भले इसके बाद शीर खुरमा खा ले, कुछ भी खा ले, मतलब उस पर तो अमल हो गया। हमारे मेमनों के यहाँ तो ईद उल अज़हा में भी शीर खुरमा बनता है। होता है हर जगह पे, हर घर में तकरीबन। अच्छा, हर घर में होता है इसी तरह के वो होते हैं। मैंने सुना था बाज़ घरों में ऐसा नहीं होता, तो मुझे लगा शायद हमारे यहाँ ऐसा होता हो। मेरे घर पे भी खीर बन रही है, अगर आप करम फरमाए। मेमनों के साथ रहते हैं ना ज़्यादा। माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त एक माहौल है और क्या अंदाज है। मैं आज सोच रहा था कि वो जानवर के जिसको हम कांटा तक नहीं चुभने देना पसंद करते और इतनी मोहब्बत के साथ इन जानवरों को रखते हैं कि क्या कोई मतलब मोहब्बत का इजहार कैसे कैसे करते हैं, इसकी मैं क्या मिसालें बयान करूं। सब समझते हैं कि वो जानवर थोड़ा सा स्लिप हो जाए ना तो बड़ी तकलीफ होती है मालिक को, जानवर को संभालने वाले को। इस जानवर को बड़े प्यार से रखते हैं और अगर थोड़ा सा बीमार हो जाए तो डॉक्टरों को बुलाते हैं, उसकी खिदमत करते हैं और इस जानवर को बड़े मोहब्बत के साथ पाल कर उसको कांटा तक चुभने नहीं देते, सुई तक नहीं लगने देते। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने उसी प्यारे जानवर को कुर्बान करते हैं। ये भी एक ज़बरदस्त अदा है, तसव्वुर है मुसलमान का। एक दिन पहले, आज के दिन हमारे पाकिस्तान में मैं सुबह फजर के बाद निकला तो इतने सारे जानवर थे। मैं सोच रहा था आज इसको कोई ज़बा क्यों नहीं कर रहा, कल ही कुर्बान करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि रब का हुक्म 10 तारीख का है। हलाल आज भी है लेकिन कुर्बानी कल होगी। ये है रब तबारक व तआला के हुक्म की तामील। ये भी अगरचे छोटी सी बात है लेकिन हम अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हैं कि अल्लाह ताला ने 10 फरमाया तो 10 को ही कुर्बान करूंगा, आज नहीं करूंगा। तो जब अल्लाह ताला के हम इन सारे अहकामात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, तो सारे अहकाम को मानना चाहिए। नमाज भी तो उसी ने फ़र्ज़ की है, ज़कात देना भी उसी ने लाजिम किया है, रोज़े रखना भी उसी ने लाजिम किया है, झूठ से बचना भी उसी ने लाजिम किया है, लोगों से अच्छे अंदाज से पेश आना, उनका हक़ अदा करना, उन्हें ना सताना, ये सारे अहकाम भी उसी के हैं। लिहाजा हमें इन सारे अहकाम को भी मानना चाहिए। और मुझे बड़ी प्यारी बात यहाँ पर मुफ्ती कफ़ील साहब माशाल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं और हमारी खुशबख्ती रुकन शूरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी भी हमारे साथ हैं। तो मैं सोच रहा था कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने एक बार मदनी मुज़ाकरे में फरमाया था कि मैं जब पहले हज पे जाता था, ये उन दिनों की बात है जब काफ़ी अरसा हो गया था कि हज के सफ़र में 5-7 साल 10 साल गालिबन हो गए थे। इस साल तो फिर माशाल्लाह आपने सआदत पाई है हज की। तो आप फरमाते थे कि मैं जब भी कुर्बानी करता खुद या बाद में जब किसी को वकील बना देता था, जब खुद नहीं जा पाते थे, तो आप फरमाते थे कि मैं उन्हें कहता था कि जब तुम मेरे जानवर पे कुर्बानी का मतलब छुरी फेरो, उसे कुर्बान करो, तो ये भी दिल में नियत कर लेना कि मैं इलियास के नफ्स को भी कुर्बान कर रहा हूँ। आप फरमाते मैं भी अपने जानवर पे जब छुरी चलाता था तो मैं ये भी नियत करता था और एक सोच जहन में बनाता था कि मैं अपने नफ्स को भी कुर्बान कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने इस जानवर को कुर्बान किया, इस तरह मैं गोया अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक चलूंगा और अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलूंगा। ये कैसी सोच है अली भाई? वाकई जिस तरह फरमा रहे हैं ना कि कुर्बानी यही अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने का नाम। जिस तरह आपने स्टार्ट में हज की मिसाल दी, तो वाकई ये सारे काम हैं ही ये अल्लाह को राज़ी करने वाले, कि वाकई जैसे जानवर मौजूद है लेकिन जब तक वक्त नहीं होगा उसको ज़िबा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो जब इन मामलात में हम अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र रख रहे हैं, अल्लाह को राज़ी करना, लाखों लाख रुपया खर्च करना, इसका एहतमाम करना, तो काश कि हम अपनी सारी ज़िंदगी ही अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजारें, नेकियां करें, नमाज़ें पढ़ें, तिलावत कुरान करें, गुनाहों से बचें, कि जो रब का हुक्म है मैंने वही करना है और गुनाहों से बचना है। माशाअल्लाह। मुफ्ती कफ़ील साहब, कल ईद उल अज़हा है और बहुत बड़ी अल्लाह पाक की नेमत है, इस दिन को कैसे गुजारें, कुछ मुख्तसरन इस पर कमेंट करें।
عید الاضحیٰ کا دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام خلت اور رضا و تسلیم کی یاد دلاتا ہے کہ آپ نے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر اپنی محبوب ترین چیز قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ تو کل کا دن خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت قربانی پر عمل کرتے ہوئے گزارا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں گزارا جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور ہر مقام پر آپ کی جو سیرت ہے اس کے اندر کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ آپ نے ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا سر تسلیم خم کیا اور آپ نے قربانی دی، چاہے وہ بیوی بچوں کو بیابان میں چھوڑنا ہو، چاہے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہو، یا اور کچھ معاملہ ہو، یا نمرود کی آگ میں جلنے والا معاملہ ہو، ہر جگہ دیکھیں کہ آپ نے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا۔ تو کل کا دن خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کی نیت بھی ہو اور آپ کی یاد میں بھی ہو۔ جب آپ کی یاد یقیناً ہم رکھیں گے تو پھر خود ہمارا بھی سر ہر جگہ جھکنا چاہیے۔ صحیح۔ تو ابتدا ہی جو ہے وہ جیسے مستحب بھی یہ ہے کہ آداب میں سے ہے کہ نماز فجر مسجد محلہ کے اندر ادا کریں۔ تو فرض نماز ہے ویسے ہی ادا کرنا ضروری ہے، جماعت واجب ہے، تو یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جماعت مستحب ہے، مسجد محلہ میں ادا کرنا مستحب ہے، ورنہ کوئی کہیں کسی اور دور والے محلے میں بھی جا کے پڑھ لے چلیں تو جماعت ہو جائے گی۔ لیکن عید والے دن یہ کہا گیا کہ مستحب یہ ہے کہ مسجد محلہ میں نماز فجر ادا کریں، پھر عید کی نماز ادا کریں، اور عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے جس شان و شوکت کا اظہار ہے کہ تکبیر تشریق بآواز بلند پڑھتے ہوئے اچھا جائیں۔ تو اب یہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، نہیں آتی تو آج رات کو ہی رسالے میں سے نکال کر دیکھ لیں، یاد کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے بعض ایسے بھی ہوں گے جنہیں تکبیر تشریق جو ہے وہ نہیں آتی ہوگی، جو ماشاءاللہ نمازی ہوں گے تو اگر انہیں نہیں بھی آتی ہوگی یا بھول بھی گئے ہوں گے تو وہ ابھی چونکہ نمازوں کے بعد تکبیر تشریق ایک بار 3 بار پڑھی جا رہی ہے تو ان کو تو جو ہے وہ آج جو ہے وہ صبح سے پڑھی جا رہی ہے تو ان کی تو عادت سی بن گئی ہوگی، لیکن جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے یا معاذ اللہ نماز ہی نہیں پڑھتے تو ہو سکتا ہے انہیں تکبیر تشریق نہ آتی ہو۔ صحیح۔ تو بہرحال نمازوں میں بھی سستی نہ کریں اور تکبیر تشریق بھی یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ یوں ہی بہتر یہ ہے کہ عید گاہ میں جا کے نماز عید ادا کریں۔ اچھا، تو نماز عید ممکن ہے تو اپنی عیدگاہ سے عیدگاہ کیا کے مراد اندر، یعنی ایک تو ہے مسجد کے اندر اور ایک یہ ہے کہ باہر میدان میں کھلے میدان وغیرہ کے آج اندر کل تو جگہوں پر جو ہے جو وہ رواج ہے وہ مسجدوں کا زیادہ ہے، مسجدوں کا زیادہ ہے، اور پھر یہ کہ سہولت بھی ہوتی ہے، سہولت قریب اس بھی میں ہوتی ہے، وضو استنجا کی یہ ساری چیزیں، لیکن بہرحال اب بھی عیدگاہ میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے باب المدینہ میں بھی کئی بڑے کم رہ گراؤنڈ گیا ہیں ان کے سلسلہ۔ اندر بھی جو ہے وہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ جائے۔ اسی طریقے سے آنے جانے میں فرمایا کہ راستہ تبدیل کریں، جس راستے سے مسجد جائیں واپسی دوسرے راستے سے آئیں۔ اس میں بھی علماء نے حکمت بیان فرمائی جی۔ کہ یوں جو ہے وہ جانے والا راستہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا گواہ بنے گا، واہ، آنے والا ایک اور راستہ بھی حکمت جو ہے وہ ماشاءاللہ۔ تمہارا جو ہے وہ گواہ بنے گا، جو تم ذکر اللہ جو ہے وہ کرو گے۔ صحیح۔ یوں ہی نیا اور عید لباس، الاضحیٰ میں تکبیرات بھی بلند آواز سے کہنے تکبیرات بھی جو ہے وہ بلند راستے آواز میں سے جو ہے آتے وہ جاتے۔ کہنی ہے۔ تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد یقیناً عید الاضحیٰ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر عید نہیں ملنی، نماز کے بعد اس کے اندر بھی مسلمانوں سے جو ہے وہ معانقہ کریں، خوش دلی کے بعض ساتھ لوگوں کو خوشی کا اتنی اظہار جلدی ہوتی کریں۔ ہے وہ خطبہ بھی نہیں سنتے ہیں، بس ان کو ہوتا ہے بس جلدی جا کے بکرے پہ جانور جو ہے پھیرے۔ وہ ذبح جو ہے وہ کر دیں۔ اور خاص طور پر اس میں بھی عید ملنا چاہیے نا، بالکل، عید کے عید دن بھی ملنی معانقہ چاہیے، کرنے کا کیا حکم ہے؟ عید کے دن معانقہ کرنا یعنی خوشی کا اظہار ہے، خوشی کا اظہار کرنا جو ہے وہ مستحب ہے، اور معانقہ ایک مسلمان کے ساتھ خوشی کے ساتھ ساتھ محبت کا بھی اظہار ہے، دل کی آپس کی رنجشیں جو ہے وہ دور ہوتی ہیں، تو یہ بھی کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ اس دن یعنی ویسے بھی عید کے دنوں کے اندر میٹھی عید میں دیکھیں تو درزی مصروف ہوتے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ قصاب جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں، تو آپ کسی دوسرے کا جانور ذبح کرنے کے لیے اپنی نماز کو کیوں داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ آپ ذرا یہ سوچیں کہ آپ دوسرے کی تو قربانی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس نے کہا بس پہلا میرا ہی جو ہے نا پورے شہر کے اندر میرے جانور پہ چھری پھرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال آپ نماز تو ادا کریں۔ آپ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ نا کہ یہ فجر کے بعد سے ان کی ٹولیاں شاید بلکہ اس سے پہلے بھی باب المدینہ میں تو میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے ابھی سے روانہ محلوں جو میں ہے۔ آ چکے ہوتے ہیں، ہاں، اور باقاعدہ ان کا راج ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ آپ چلیں دوسرے محلے میں ہوں لیکن نماز عید تو ادا کریں۔ آپ جو ہے وہ قربانی ذبح کرنے کی وجہ سے اپنی نماز عید کیوں کر فوت کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا یہ نہ ہو کہ ہم ایک کمائی کا ذریعہ ہے، لازمی سی بات ہے، ذبح کر کے جو ہے وہ کماتے ہیں اس کا پیسے وغیرہ، تو اب یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ کمانے جا رہے ہیں اور راہ کے اندر جو ہے وہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک معاملہ جو ہے نا کل بہت زیادہ ہو سکتا ہے دیکھا جائے،
وہ یہ کہ لڑکے بالے نوجوان طبقہ خاص کر ایک میلے کا سا سما اور فن کی تفریح کی صورت بناتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات تو بے پردہ لڑکیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ جانور جب ذبح ہو رہا ہوتا ہے تو اس پر ٹھیک ٹھاک شور اور شرابہ اور ایک عجیب بیہودہ قسم کا ماحول بناتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا اسلام اسے صحیح کہتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ تماشا بنانا اس چیز کو، کہ ایک تو وہ جانور راہ خدا میں ذبح ہو رہا ہے، تو یہاں پر تو ایک تو اس سے ہمدردی بھی ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہی بات جیسے آپ نے امیر سنت کی ذکر کی کہ قربانی کے علماء نے یہ کہا کہ یوں نیت کرے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے اندر، بلکہ حج کے جتنے افعال جو ہے وہ بیان کیے، رمی جمرات اور دیگر سب کے اندر نیتیں بیان کی حکمتوں کے اعتبار سے کہ کیا کیا نیت کرے. یہ فقط ظاہری طور پہ یہ افعال نہیں ہیں، ان کے پیچھے وہ حکمتیں ہیں، تو جب بندہ وہ نیت کرے گا تو در حقیقت ان حکمتوں کا فیض حاصل کر سکے گا. تو فرمایا قربانی کے اندر اپنے نفس کو جو ہے وہ قربان کرنے کی نیت کرے کہ اللہ کے حکم پر جہاں جانور ذبح کر رہا ہوں. یہ بھی نفس کی خلاف ورزی ہے ایک طریقے کی نا، کیونکہ مال ہے، مال ضائع ہوتا ہوا جو ہے وہ کس کو اپنے پاس سے جاتا ہوا جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، لیکن رب کا حکم تو ہو سکتا ہے کچھ پیسے آ جاتے ہیں لاکھوں روپے کا، رب کا حکم ہوا تو اس نے اپنے نفس کی خلاف ورزی کی اور رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس جانور کو جو ہے وہ ذبح کیا. تو فرمایا کہ یہاں پر یوں بھی نیت کرے کہ بقیہ احکامات کے اندر بھی رب کی فرما برداری کروں گا اور نفس کی خلاف ورزی کروں گا. پھر دوسرا شکر کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کا حکم دیا تھا، اگر وہ حکم آج باقی ہوتا تو آج ہم ذبح ہو رہے ہوتے. تو یہ مقام شکر ہے کہ رب کا کتنا شکر ہے کہ اللہ والوں کے صدقے کے اندر ہمیں یہ جو ہے وہ موقع دیا کہ ہم اپنا مال جو ہے وہ اس کی راہ میں قربان کرتے ہیں اور وہ رب قبول کر لیتا ہے. سبحان، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. ایک حدیث پاک بھی ابھی جو شب چل بھی رہی ہے، جی آج کی رات بہت اہم رات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اچھا، آج کی یہ شب رات بھی عبادت والی رات ہے، اور جو مبارک راتیں بالخصوص 5 مبارک راتیں ذکر کی جاتی ان میں بھی اس رات کا شمولیت ہے. یا فیس بک پر یا یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، کیا انہیں بھی آج کی رات اس سلسلے کو دیکھنے اور اچھی نیت سے دیکھنے پر ثواب ملے گا؟ دیکھیں بالکل ثواب ملے گا. جو علم دین سیکھ رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سیکھیں گے، احکام شرع سیکھیں گے، تو یہ علم دین کی مجلس میں شریک ہیں. اور علم دین کی مجلس میں شرکت کرنا خود ایک عبادت والا کام، فضیلت والا کام ہے، بلکہ نفلی عبادت سے افضل ہے. اور یہاں جو قیام سے فرمایا کہ قیام کچھ نہ کچھ قیام کریں، اس کا سب سے جو ادنا درجہ ہے نا، سب سے ادنا درجہ جو شب قدر کے حوالے سے بھی علماء نے لکھا، وہ یہ ہے کہ عشاء بھی جماعت سے پڑھ لے، فجر بھی جماعت سے پڑھ لے. سبحان اللہ. کسی بھی رات کے قیام کے اندر داخل ہونا ہو، عام حالت میں بھی یہی ہے کہ جو یہ راتیں یہ 2 نمازیں جماعت سے پڑھ لیتا ہے اس کو پوری رات کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے. عام دنوں میں بھی حاصل، عام دنوں میں بھی حاصل ہے. کیا خصوصیت اس رات کی یہ ہے کہ یہ اس رات میں یہ کام کر لے گا تو کم از کم اس قیام کے ادنا درجے میں داخل ہو جائے گا، ثواب ملے گا. اور وہ ہے نا پوری رات کی عبادت کا ثواب پالے گا. تو یہ اس کو کہا کہ علماء نے لکھا شب قدر کے حدیث پاک اس میں لکھا ہوا ہے کہ بیان کیا گیا جو اس میں محروم رہا تو پوری سعادتوں سے ہی محروم رہا، پوری بھلائیوں سے ہی محروم رہا. اس معرومی کو جو بیان کیا شب قدر کے موقع پر، تو اس میں یہ بیان کیا کہ جو بالکل بھی ادنا بھی قیام یعنی کم قلیل بھی قیام نہ کر سکے، اور اس کا کم ترین درجہ ایک طرح کا یہ بیان فرمایا گیا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. کل لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں جانوروں کی قربانی عاشقان رسول دیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کو اور ان کے دادا جان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے. اور آپ تو اولاد کی بات کر رہے تھے، اگر اولاد کو ذبح کرنا پڑتا تو کیا کرتے. یہاں پر تو جو جانور قربان کیے جائیں گے کل، اس پر بھی بعض لوگ اعتراضات اور عجیب قسم کے سوالات اور بالکل اپنی لوز مینٹلٹی کو ثابت کرتے ہیں، اور اس پر بھی الٹے سیدھے اشکالات کہ یہ بالکل غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر فطری عمل ہے معاذ اللہ. اس پر بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ناظرین، امریکہ سے لے کر نیوزی لینڈ تک دنیا کے جتنے بھی فارمز ہیں
اور دنیا میں جتنے مطلب روزانہ کی بنیاد پر فوڈ کے لیے جو ذبح کیے جاتے ہیں جانور، الگ الگ انداز سے، الگ الگ اسٹائل سے انہیں کاٹا جاتا ہے، انہیں مارا جاتا ہے، ان کا ایک رپورٹ کے مطابق مسلمان جو عید الاضحیٰ کے ایک دن میں قربانی کرتے ہیں، وہ ساری قربانی یہ اس کا 1% بھی نہیں بنتا ہے۔ یہ جتنے فارمز بڑے بڑے بنے ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک، آسٹریلیا کے جانور اور امریکہ کے بڑے بڑے گائے، یہ سب جانور جو ہے یہ ذبح ہوتے ہیں، انہیں الگ الگ فوڈز میں استعمال کیا جاتا ہے، فوڈ چینز بنی ہے، اور یہ روزانہ ٹنوں ٹن گوشت جو ہے ایکسپورٹ ہوتا ہے، امپورٹ ہوتا ہے۔ ان سب کا 1% بھی مسلمان یہ جو ہے نا قربان نہیں کرتے ہوں گے، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، اور جو اعتراض کرنے والا ہے اس کو یہ مسلمانوں کی قربانی نظر آ جاتی ہے۔ کسی چیز کو خلاف فطرت کہنے والے پتہ نہیں یہ کیوں کر بھول جاتے ہیں کہ فطرت بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو اس کے احکام تو کبھی بھی خلاف فطرت نہیں ہو سکتے۔ بے شک جس نے جو ہے وہ دنیا جہان کو بنایا، انسان کو بنایا، جانوروں کو بنایا، تو اس کا کوئی بھی حکم ان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی بڑی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دی، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، کہ کبھی تمہیں تو کوئی چیز ناپسند ہوگی لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، اور کبھی تمہیں کوئی چیز پسند ہوگی لیکن تمہارے لیے وہ بدتر ہوگی، بری ہوگی۔ تو انسان نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے، رب جانتا ہے، خالق و مالک عز و جل جانتا ہے۔ اس کی مثال سمپل دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ آپ اپنے لیے کوئی چیز بہت اچھی تصور کرتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کو بڑی پسند ہوتی ہے کہ نہیں، آپ اس کا ٹیسٹ ہے، دیگر ساری چیزیں ٹھیک ہے، ڈاکٹر بتاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کی بات پہ اعتماد کر چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ صحیح، جب ایک ڈاکٹر کی بات پہ آپ اعتماد کر رہے ہیں تو کم از کم اتنا تو ایمان رکھیں کہ رب اس ڈاکٹر کیا اس سے ہزاروں درجہ جو ہے وہ زیادہ جاننے والا ہے، تو اگر اس نے کوئی حکم دیا ہے تو ضرور اس میں حکمت ہی ہے، اور وہ اگرچہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یار یہ چیز میری جو ہے وہ جا رہی ہے، یا یہ مجھے نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، یا میں ان ذائقوں سے محروم ہو رہا ہوں، لیکن جس طرح ڈاکٹر کا بتایا ہوا آگے جا کے میرے لیے ہی فائدہ مند ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ رب کے جتنے احکامات ہیں اگرچہ ظاہراً ہمیں یوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا نقصان ہے یا اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ چیز نہیں مل رہی، لیکن در حقیقت کچھ دنیا میں ہی ہم آگے جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کتنا فائدہ ہے، اور اگر دنیا میں سامنے نہ آیا تو یقیناً آخرت کے اندر جب اس کا اجر و ثواب ہم دیکھیں گے تو ضرور اس بات کا یقین کامل ہو جائے گا کہ واقعی جو دنیا میں ہم نے احکام خدا پر عمل کیا تھا ان کا کتنا بہترین نتیجہ ہمیں سامنے مل سکا۔ ٹھیک ہے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مدنی گلدستہ جو ہمارے سلسلے کا روزانہ کا حصہ ہے، فیضان مدنی مذاکرہ، اسے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آئیں گے، آپ کی کالز بھی لیں گے، انشاءاللہ قربانی کے حوالے سے مزید مدنی پھول دیں گے۔ عید قربانی ہے، عید قربانی ہے۔ احمد اختر طاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے، قربانی کس امت سے شروع ہوئی؟ قربانی بہت پرانی عبادت ہے۔ آپ کو میں سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لے چلتا ہوں۔ قابیل اور حابیل کا مسئلہ ہوا تھا، جو پہلے بھائی بہنوں میں نکاح جائز تھا اس وقت، لیکن جواز کی صورت یہ تھی کہ ایک حمل کا بیٹا اور دوسرے حمل کی بیٹی، تو دو پیدا ہوتے ہیں، لڑکا لڑکی۔ تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ تھی خوبصورت، اور قابیل چاہتا تھا کہ اپنی اس بہن سے نکاح کرے، جبکہ حابیل کا حق بنتا تھا شرعاً کہ ان کا نکاح اس سے ہو۔ تو اس نے مطالبہ کیا کہ میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کروں۔ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، یہ نہیں مانا، تو فرمایا ٹھیک ہے دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ تو حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور پالتے تھے، یہ اپنا بکرا لے آئے۔ قابیل کاشتکاری کرتا تھا، وہ اپنے گیہوں کا تھیلا یا جو بھی ٹوکرا یا بوری لے آیا، اور دونوں نے پہاڑ پر رکھا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر آسمان سے بجلی گری، بکرے پر آئی اور بکرے کو کھا گئی۔ تو وہ علامت تھی کہ جس پر بجلی گرے گی وہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو یوں بکرے کی قربانی حابیل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور وہی فیصلہ باقی رہا کہ قابیل اپنے ساتھ پیدا ہوئی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، حابیل کا نکاح اس سے ہونا ہے۔ تو قابیل کے دل میں بغض بیٹھ گیا، اور موقع پا کر اس نے سیدنا حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، اور
और इनकी लाश मुबारक को लिए लिए फिर रहा था कि करूं क्या, इसको कहाँ छुपाऊं। तो फिर अल्लाह ताला ने कव्वे भेजे और एक कव्वा मर गया और वो कव्वे ने चोंचों से वो गड़ा खोदा और उस मरे हुए कव्वे को धकेल दिया उसमें और मिट्टी पंजों से कुरेद कर डाल दी। तो इसको ये आइडिया आ गई और उसने गड़ा खोद के सैयदना हाबिल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसमें छुपा दिया मिट्टी डालकर। तो अब जो भी कत्ल होगा दुनिया में, कत्ल नाहक, काबिल को इसकी सजा मिलेगी कि इसने एक बुरी रस्म डाली। तो ये कुर्बानी मालूम हुआ कि बहुत ही पुरानी रस्म है। इसकी सूरतें मुख्तलिफ थी। पहले कुर्बानी की कबूलियत की सूरत वही थी कि आसमान से बिजली आती थी और उसको ले जाती थी। अब कुर्बानी ज़बह की जाती है। जिस तरह जानवर को हम ज़बह करके कुर्बानी करते हैं, इसका आगाज कैसे हुआ? ये भी मशहूर वाक़या है। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे इस्माइल को राय खुदा में ज़बह कर रहे हैं। तो चूंकि ये नबी हैं और नबी का ख्वाब वही होता है, तो ये समझिए कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुझे अपना ये लख्ते जिगर राय खुदा में कुर्बान करना है। तो इस तरह इनको मीना शरीफ में लेकर आप पहुंचे और इनको भी बता दिया कि तुमको मैं अल्लाह की राह में ज़बह करूंगा। इनकी अम्मी को भी बता दिया, सैयदतुना हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। तो उन्होंने भी कहा ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, पाक बीबी थी तो मुझे क्या इनकार हो सकता है, हमारी खुशनसीबी है। अब यह कि इन्होंने लिटाया और बेटे ने कहा कि अपनी आंखों पर अब्बा पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मोहब्बत जोश मारे कि मेरे बेटे को मैं कैसे काटूंगा और कहीं मैं इस सआदत से महरूम ना हो जाऊं। चश्मे फलक ने कभी ऐसा मंजर ना देखा था कि बाप अपने बेटे को ज़बह कर रहा है, अब छुरी उठाई है ज़बह करने के लिए। छुरी ने कोई आधे फिट का फासला समझो या 1 फीट का फासला तय करना है। हजरत जिब्रील अमीन उस वक्त सिदरतुल मुंतहा पर थे। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि जिब्रील, मेरा खलील अपने बेटे को ज़बह करना चाहता है, छुरी उठा चुका है, तुम जाओ और जन्नत से मेंढा लो और फौरन मीना पहुंचो, वहां से इस्माइल को हटाओ और उसकी जगह मेंढा लिटा दो। तो वो छुरी अभी पहुंचे इससे पहले सैयदना जिब्रील अमीन पूरी परवाज सर्फ कर दी और फौरन जन्नत पहुंचे। मेंढा जन्नत का लिया, मीना तशरीफ ले गए और वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया और वहां मेंढा लिटा दिया। और अपनी दानिश्त में सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वस्सलाम ने अपने बेटे के गले पर छुरी चलाई थी, लेकिन वहां मेंढा ज़बह हुआ था। तो इस वाक़े का कुरान पाक में तज़किरा है। तो हदीस पाक में भी है कि ये कुर्बानियां तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, 10 मुबारक रातें सिलसिला आप देख रहे हैं। आज 10वीं शब है और कई ममालिक में आज 11वीं शब है। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से और सिलसिला देखते रहिए। इसी तरह कल भी मदनी चैनल की नशरियात आपके लिए बहुत कुछ ला रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल सिलसिले और अच्छी नशरियात आप इंशाअल्लाह सुबह नमाज ईद से ही मुलाहजा फरमाएंगे। नमाज ईद का बयान आप इंशाअल्लाह जामा मस्जिद अक्सा से बराह रास्त हमारे क़िबला मुफ्ती शफीक साहब का बयान भी सुनेंगे इसमें, और नमाज ईद भी उम्मीद है आप देखेंगे। फिर हमारे मदनी चैनल के सिलसिले कंटिन्यूसली जारी रहेंगे रात गए तक। आपके लिए बेहतरीन खुसूसी नशरियात का सिलसिला क्या क्या उसमें होगा वो भी आपको कुछ देर में दिखाते हैं। कुछ कॉल्स पहले दीजिएगा। मेरा सवाल ये है, मोहम्मद इरफान तारिक बात कर रहा हूँ बाबुल मदीना कराची से, कि जो कुर्बानी में 7 हिस्से होते हैं तो इसमें सबका एक एक हिस्सा होता है, तो सबका कुर्बानी के वक्त क्या नाम लेना ज़रूरी है? इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। जी मुफ्ती साहब, नाम लेने की तो हाजत नहीं है। जब पहले से हिस्से ही मुतय्यन हो चुके हैं, सब उसमें कन्फर्म है, तो अब नाम लेने की कोई हाजत नहीं है। बल्कि आज ही किसी और ने भी भाई ने पूछा है कि नाम लेने को इतना ज़रूरी समझा जाता है, और बाज़ का लेडीज़ के हिस्से होते हैं, अब कसाब और ये वो सब खड़े हुए हैं, वहाँ हम किस तरह नाम, तो इसकी कतन कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई लेता है तो उसमें मना वाली बात भी नहीं है। और इस तरह की लेडीज़ के अगर नाम हो तो उसके उम्मे करके भी लिए जा सकते हैं। अच्छा, ये जो दुआ ज़बह के बाद पढ़ते हैं उसमें नाम लेना तो है ना, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फलां 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 फलां, उस हवाले से ज़रूरी नहीं है कि मुस्तहब में आ जाएगा। एक ये कि बेहतर एक दुआ हो जाती है कि अल्लाह कबूल फरमा उनकी तरफ से जिन्होंने ये किया है। कुर्बानी का ये नाम लेने पे मैं आपको बताऊं, एक मरतबा इज्तिमाई कुर्बानी दावत इस्लामी के तहत एक जगह पर थी।
مجھے ذمہ دار کا نا فون آیا کہ سب ایک مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا کہ وہ پرچی نا ایک گائے کے اوپر کسی اور والوں کی دوسرے والوں کے نام کی پڑ دی. تو میں نے کہا پھر اب کیا کیا کہ نا اس کا گوشت تقسیم کروا کے نا اب جن کے نام کیے نا ان کو دے رہے ہیں. تو میں نے کہا نہیں یوں نہ کرے، لیکن وہ تو ان کی طرف سے ذبح ہو گئی نا وہ والا جانور. تو میں نے کہا بھائی ذبح ان کی طرف سے نہیں ہوا، جن کے لیے آپ نے پہلے متعین کر دیا تھا کہ یہ 7 ان کے ہیں، یہ والا گائے جو ہے وہ ان 7 افراد کی، وہ انہی کا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا شکر ہے آپ نے بتا دیا، ہم تو بس ابھی تقسیم کرنے بھی والے تھے گوشت. تو یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ جس کا نام پکارا گیا اس کی نام سے ہوگی، ایسا نہیں ہے. اصل یہ ہے پہلے سے جن کے لیے معین ہو گیا ان کی ملکیت بنتا ہے وہ جانور. صحیح. تو قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے اس کی ملکیت جو ہے وہ ثابت ہو. تو اب وہ ملکیت جو ہے وہ تعین کے ذریعے سے ہوتی ہے، خریدنے سے پہلے اجازت کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ ہم آپ کی طرف سے خریدنے جا رہے ہیں. تو یہ ملکیت ہوتی ہے. جب ملکیت ہو گئی اب اس کے بعد ذبح کے اندر کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا یا بعد میں کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا تو وہ ذبح انہی کی طرف سے ہی ہوا ہے. کہ جبکہ وہ ذبح کرنے والا نیت یہی ہے کہ یہ جن کی قربانی کا جانور ہے انہی کی طرف سے کر رہے ہیں. یہ جو ذبح کر رہا ہوتا ہے یہ عام طور پہ وکیل نمائندہ وغیرہ جو ہے وہ نمائندہ ہوتا ہے. اگلی کال. عرض کر رہا ہوں مفتیان کرام کے بارگاہ میں عرض ہے کہ جو حج بدل کو جاتے ہیں تو وہ حج بدل ادا کر کے جب آئیں گے جنہوں نے بھیجا تھا کیا ان کو ابھی حاجی کہہ سکتے ہیں، اور جنہوں نے حج بدل ادا کیا تو کیا ان کو بھی حاجی کہہ سکتے ہیں؟ تو دونوں کے حاجی کہنے کے حوالے سے کیا حکم ہے، اس کی کچھ رہنمائی فرما دیں. ایک حج پہ 2 حاجی ہو سکتے ہیں؟ ایک حج پہ 2 حاجیوں کو تقسیم کرنا ہے آپس میں. تو بہرحال حج بدل جس کی طرف سے کروایا جاتا ہے اس کو تو حاجی نہیں کہا جائے گا، اس کا ایک فرض کسی اور کی طرف سے ادا ہوا ہے. تو جو دوسرے ہیں وہ بہرحال حاجی کہلائیں گے. اچھا پہلا وہ حاجی نہیں کہلائے گا جن کی طرف ان کا ایک فرض ادا ہوا ہے اگر وہ شرائط کے مطابق وہ پورے معاملات ہیں. اچھا اپنے آپ کو لیکن اس کو حاجی کا اس پہ جو ہے جی منہ سے حاجی کہنا چاہیے میرا نام حاجی محمد اشفاق ہے. دیکھیں اس میں دونوں طرح کے پہلو موجود ہیں، اور حاجی میں یہ ایک اپنی ایک خود ستائشی بھی ظاہر ہوتی ہے، خوبی بیان ہو رہی ہے، خوبی بیان ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حافظ اقبال نام ہے میرا، لیکن ضرورت کے وقت کہا جا سکتا ہے. بعض کی پہچان ہی اتنی ہو سکتی ہے. ہم بھی وہ حاجی صاحب نے کہا ہے تو اب بھرے ہزاروں حاجی ہیں تو ہمارا کہنا اور اس کا ہمارے ذہنوں میں بھی کچھ نہ کچھ متعین ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو ہمارا کہنا تو اور ہے نا، وہ خود اپنے منہ سے بتانا، اور اس میں اگر دکھاوے کی نیت بنتی ہے، خود ستائشی بنتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ درست نہیں ہوگا. ویسے ہی کوئی بعض کی پہچان ایسی ہو جاتی ہے نا تو اب ان کا بہت مشکل ہوتی ہے اس کے بغیر نا زبان سے ہٹانا، بہت معاملہ ہوتا ہے کہ نہیں زبان سے ہٹانا چلے وہ خود نہیں کہتے ہوں گے. جیسے ہم اپنا تعارف کروائیں گے نا اگر تو وہ کہیں کہ جناب میں جو فلاں بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں آپ سے بات نہیں کرنی، حاجی صاحب سے بات کرنی. اب مثال کے طور پر بتانا ہی پڑے گا حاجی بول رہا ہوں. آپ ہی ہیں نا، آپ ماشاءاللہ جمعہ پڑھاتے ہیں، امام میں وہاں پہ آپ کے بھی اتنے جاننے والے چاہنے والے. بعض اوقات آپ صرف اپنا نام لیں گے تو وہ آپ کی طرف پہنچ نہیں پائیں گے، بلکہ بعض کو ڈانٹ دیں الٹے بھی کیا ٹائم ضائع کر چلتی ہے نہیں کچھ. تو ایسے موقع پر اپنا تعارف صحیح کرا دینا چاہیے، واضح کرا دینا چاہیے تاکہ سامنے سے عزت والے کلمات بھی، کہ بعض کا سامنے بھی بہت شخصیت ہوتی ہے، اپنے اعتبار سے وہ بھی شخصیت ہوتی ہے. تو اب ہم بھی کسی کو فون کریں ایسے جس کے پاس نمبر سیو نہیں ہے یا کچھ ایسا نہیں، بھلے وہ ہمیں جتنا جانتا ہے لیکن وہ کس نام سے جانتا ہوگا، امام صاحب کہتا ہوگا، حضرت صاحب کہتا ہوگا، مفتی صاحب کہتا ہوگا، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ نام ان کا کیا ہے. بعض اوقات ایک تعداد ہوتی ہے نام نہیں پتا ہوگا. مسجد میں کسی کو اپنے امام کا نام سب نمازیوں کو یاد ہو یہ مشکل ہے، امام صاحب یاد ہوگا، یہ امام صاحب ہے، یہ مؤذن صاحب ہے، یہ خادم صاحب، یعنی یہ ہوگا. تب ایسے موقع پر وہ تعارف کرانا، بلکہ وہ جو حدیث پاک میں ہے نا جب دروازہ بجائیں تو میں نہ کہو، آنا نہ کہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت تعارف کرو. اس کے تحت علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا کہ تعارف بھی ایسا کہ جو پوری تعریف کر رہا ہو، تعریف کرے، اپنے تعریف کریں، یعنی تعریف سے مراد پوری معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ کون ہے. یعنی بعض اوقات آپ صرف اپنا نام بھی لیں تو نام لینے سے بھی وہ تعارف نہیں ہو جاتا. تو کوئی کسی وصف سے اگر معروف ہے تو اس کو اسی وصف کے ساتھ کہنے میں حرج نہیں ہے. باقی رہا ریاکاری کا، دکھاوے کا، تو وہ ہمیں ہر معاملے میں ہی بہرحال اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اگلی کال. سوال یہ تھا کہ میں قربانی کرنا چاہتا تھا، میں جدھر قربانی کرنا چاہتا ہوں انہی کے اپنے گھر میں 4 حصے ہیں. وہ مجھے کہنا چاہ رہے ہیں آپ بھی میرے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں، 5 حصے ہو جائیں گے. ایسے قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟
7 حصے میکسیمم جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ اس سے کم حصوں کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں کہ ایک حصہ یہ لے لیتے ہیں 4 ان کے ہیں، یا یہ 3 بقیہ 3 حصے لے لیتے ہیں یا 2 حصے لیتے ہیں، ان کا کم از کم جو ہے وہ ایک حصہ ہونا ضروری ہے، اس سے کم نہ ہو۔ یہ جو صورت بتا رہے ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ اس میں جو شامل ہے ہو وہ شامل ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہاں ایک یہ ہے اس طرح کا معاملہ، بعض اوقات جانور لے کے آ جاتا، اس کے بعد پہلی نیت ہو کہ میں خود ہی اپنی طرف سے کر دوں گا، اب اس کے بعد لوگوں کو تلاش کر کے حصے رکھ دینا، یعنی یہ ہے کہ گویا کہ آپ اپنے جانور کا حصہ بیچ رہے ہیں آپ کسی کو نا، یعنی ایک پہلی نیت یہ کی پہلے نیت تھی پورا جانور ہم ہی قربان کر دیں گے نا، تو اب اس میں شریف فقیر ہے تو وہ تو کر ہی نہیں سکتا کسی اور کے لیے، لیکن اگر غنی ہے یعنی تو قربانی ویسے ہی واجب ہے، تو اس کے لیے بھی یہ عمل مکروہ ہے، جبکہ اس کی پہلے نیت نہ ہو خریدنے سے پہلے۔ اگر خریدنے سے پہلے یہ نیت کہ ایک میری، ایک گھر والوں کی، 2-3 اور 2 آئے گا اس کو شامل کر بیچ لوں دیں گا، گے، اور تو پھر مکروہ بھی نہیں رہے گا۔ کوئی مکروہ نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی کو شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو پھر یہ شروع سے پورے جانور کی نیت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال۔ اشفاق بھائی سوال پوچھنا تھا کہ جو اسلامی بھائی ذبح کرے گا، اگر اس کے ہاتھ پہ کسی دوسرے نے ہاتھ رکھا، مطلب قربانی میں ساتھ ذبح کرنے میں، تو کیا دونوں پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے؟ اور اگر کسی ایک نے نہیں پڑھا تو جانور کے گوشت کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب۔ جی ہاں، دونوں کا جو ہے وہ، بلکہ اگر 4 نے بھی ہاتھ رکھا تو چاروں کا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہوگا۔ کسی ایک نے بھی قصدن چھوڑا تو جانور حرام ہو جائے۔ اگر بھول کے چھوڑ دیا، اگر بھول کر چھوڑا تو جو ہے وہ جانور حرام نہیں ہوگا، لیکن قصدن چھوڑا، چاہے مسئلہ نہیں پتا تھا اس لیے چھوڑا، تو بھی بہرحال وہ جانور حرام ہو۔ اچھا اگر جیسے ایک بندے نے چھوڑ دیا، 3 نے پڑھا، جانور ہو گیا حرام، اب گوشت بھی حرام ہے یا صرف قربانی حرام ہے؟ نہیں، گوشت بھی حرام ہو گیا نا۔ گوشت بھی نہیں کھا سکتے۔ ذبح کرنے کا تعلق قربانی کے ساتھ تھوڑی ہے، وہ تو ہر جانور کے حلال ہونے کے چلو ساتھ۔ گوشت کھا لو، قربانی نہیں ہوئی۔ نہیں، گوشت بھی جو ہے وہ حرام۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے ابھی یہ سوال آیا نا، ایک گھر میں بالفرض گائے لی، اور گائے لینے کے بعد ایسا ہے کہ 7 حصے ہوئے، 3 پر تو قربانی واجب تھی، اب یہ کہ احتیاطاً کہ میں اس کے نام کی بھی کرتا ہوں، اس کے بھی نام کی کرتا ہوں، اچھا شاید میرے بیٹے پر واجب ہو، کماتا ہے، چلو اس کے نام کی بھی کر دیتا ہوں، اب یہ واجب شاید پر ادا ہو جائے گا یا اس کی کیلکولیشن کرنا پڑے گی، یا واجب تھی اور واجب کی نیت نہ کی، تو اس کے لیے کیا ترکیب بنے گی؟ نہیں، بیٹے کی طرف سے واجب ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالغ پر ہی واجب ہوگی، ٹھیک ہے، نابالغوں پر تو واجب نہیں ہے، نہ اس کے والد پر واجب ہے، نہ نابالغ کے پاس اتنی قیمت ہو تو بھی اس کے اوپر واجب قربانی نہیں ہے۔ سرپرست جیسے عام طور پہ کرتے ہیں، نابالغوں کی طرف سے کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں۔ اب بیٹا اگر بڑا ہے، یعنی بالغ ہے، اس طرح یعنی بڑے بیٹے ہیں، تو ان سے تو ویسے ہی اجازت لے کے، تو جو اجازت لے کے ان کی قربانی کی جا رہی ہے تو وہ قربانی ان کی ادا ہوگی، اگر واجب ہوگی تو وجوب بھی ان کا ادا ہوگا، ورنہ نفلی ہو جائے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے 2 جانور خریدے، ایک جانور تو پورا ٹھیک ہے، دوسرے جانور کا یہ مسئلہ تھا کہ اس کا ایک دانت ابھی نکلا، دوسرا نہیں نکلا، تو اب وہ کہنے لگے کہ کیا کریں، میں نے کہا دیکھ لو، شک تو ہے بہرحال، کہا میں ہماری 7 جو قربانی ہے نا، 7 حصے وہ واجب والے ہیں، اور 7 جو ہے نا وہ ایصال ثواب والے ہیں، امی کا تو مرحوم والد صاحب کا، مرحوم بھائی کا تو نابالغوں کا، تو جو ہے نا میں جو لازمی والی نہیں ہے وہ اس میں کر دیتا ہوں، اور جو لازم ہے وہ اس میں کر دیتا ہوں، تاکہ مطلب اگر وہ نہ بھی ہو تو اصل واجب تو ادا ہو جائے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو شک والی بات نہیں ہے، جب 2 دانت نشانی بیان کی گئی اور وہ موجود نہیں ہے اور خود پالا بھی نہیں ہے کہ عمر کا پتہ ہو، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، نہ اس کی واجب قربانی ہوگی نہ نفلی قربانی ہوگی، اچھا کوئی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ یہ صدقہ ہو کہہ رہے سکتا تھے نہیں ہے، ہو تو بھی لازمی تو نہیں تھی نا، وہ نفلی قربانی نہیں ہوگی نا، وہ صدقہ ہوگا، وہ صدقہ ہوگا، وہ قربانی کی جو فضیلت ہے، وہ نفلی قربانی پر بھی جو فضیلت ملنی ہے وہ اس پر وہ نہیں آئے گی، وہ صدقے کی، ہاں ہو سکتا ہے کہ صدقے کی نیت کر لیں تو ٹھیک ہے، صدقے کے اعتبار سے اس کی ہو جائے گی۔ لیکن یہ تو صدقہ بھی 7 حصوں کا یوں نکال رہے ہیں نا، یعنی یوں کر کے اور قربانی سمجھ کے کر رہے ہیں، تو ان کو تو بالکل یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جس کے دانت کا ہمیں طرح نہیں بنانا چاہیے۔ ابھی کچھ کسی نے ویڈیو بھیجی تھی، میں نے وہ بھیجی تھی اپنے دارالفتہ کے گروپ میں بھی، کہ اس کی ٹانگ ٹھک گئی کہیں اور وہ ٹانگ ایک سے لنگڑا ہو گیا، تو ابھی دوبارہ ان کی طرف سے میسیج آئے کہ کسی اور کو ہے، انہوں نے فارورڈ کیے کہ وہ اس پہ تو ہم نے ویسے ہی بچوں کے کرنے تھے تو یہ کرنے تو شریعت کے ساتھ یوں
یعنی آپ یعنی اس میں ہم کسی بڑے کا ہمارا حصہ نہیں ہے. تو یعنی یہ کیا چیز ہوئی بھائی؟ جو شریعت کا ایک نصاب چاہے بچے کی طرف سے کریں گے یا مرحوم کی طرف سے بھی کرنا ہے تو جو قربانی کی شرائط ہے تو وہ تو پوری جیسے یہ مثال کے طور پہ یوں کہ نفل نماز پڑھ لینا، چلو وضو نہیں کرتے، معاذ اللہ. معاذ اللہ. یعنی تو اب جب شریعت نے کرائٹیریا دیا ہے تو اسی کے مطابق کرو نا. وہ نفل ضروری نہیں تھا لیکن اگر پڑھنا ہے تو پھر اس کے مطابق پڑھنا ہے پورا کرو جو شریعت نے حکم دیا. پھر یا تو قربانی کرنا پڑے گا، واجبات بھی قربانی ہوں گے، کے فرائض حصے نہیں کرو اس میں، نہ قربانی کا وہ نام لو، ایسے ہی گوشت بانٹ دو اس کو ذبح کر کے اس کو پھر تقسیم ٹھیک ہے. ماشاءاللہ مفتیان کرام سے بھی مدنی پھول لے رہے ہیں. حاجی علی ہمارے ساتھ ہیں. علی بھائی ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے کھالے بھی جمع کر رہے ہیں اور کل لاکھوں لاکھ عاشقان رسول گوشت کے مزے بھی اڑائیں گے، آج بھی اڑائے ہوں گے. کھانے میں بہت زیادہ بے احتیاطی کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے اور ہم نے بات کی تھی نا امیر علیہ سنت کا بھی اپنا تجربہ کہ محرم میں سب سے زیادہ کیجولیٹیز ہوتی ہیں اور گورکنوں کی جو ہے نا وہ سیزن ہوتا ہے. اس کی بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ پہلے رمضان میں بے احتیاطیاں، پھر بڑھتے بڑھتے بقرعید میں ٹھیک ٹھاک گوشت جمع کر لیتے ہیں، ایک تو اس فریج میں اور ایک اس فریج میں، تو پھر وہ قبر میں جاتے بنتی ہے. کیا فرمائیں گے، کیا احتیاطیں کریں تاکہ عبادت پہ قوت بھی رہے، گوشت کا ٹیسٹ بھی لیں، مزے بھی لیں اور اپنے نمازیں بھی پڑھ سکیں، بیمار بھی نہ ہو جائیں؟ اصل میں جیسے آپ فرما رہے ہیں نا یہ کہ عید الاضحیٰ ہر طرف سے گوشت ہی گوشت. اب وہ گوشت عموماً نارملی طور پر اتنا نہیں کھایا جاتا، ہفتے میں 2 دن 3 دن، اگر ڈیلی پکتا بھی ہے تو ایک مناسب اس کی مقدار ہوتی ہے. لیکن عید الاضحیٰ پر جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ فریج اور یہ سب اتنا یہ بھر لیتے ہیں، اور عید کے پہلے دن ہی جیسے کلیجی کا بتایا کہ سنت اور اس سے اسٹارٹ، تو امیر علیہ سنت کے یہ انداز دیکھا ہے کہ یہ کھاتے بھی ہیں تو بہت وہ احتیاط کے ساتھ ڈر ڈر کے، اور یہاں ناشتہ بھی ڈٹ کے، تو دوپہر کو بھی ڈٹ کے، پھر کسی سے ملنے گئے تو پھر وہاں بھی، تو پھر رات کو بھی، تو پھر وہ عموماً شہروں میں سیخ کباب بوٹیاں یہ الگ، پھر اگلے دن الگ. بعضوں کا تو کہیں دعوت میں ان دنوں جانا اگر ہوتا بھی ہے تو عام دنوں میں تو چاول کے اندر بوٹیاں تلاش کرنا پڑتی ہے، ان دنوں جو ہے وہ بوٹی میں چاول تلاش کرنا پڑتے ہیں. پھر عموماً دیکھا گیا ہے کہ قربانی کے جانوروں میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے، تو یوں جو ہے وہ ان دنوں بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پیٹ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور یہ کہ چکناہٹ کی وجہ سے یا زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے ہارٹ پرابلم، ہارٹ ڈیزیز یہ بڑھ جاتی ہے. جب اسٹومک ڈسٹرب ہوتا ہے تو یہ جو جا کے لیور پہ ایفیکٹ کرتا ہے، لیور جا کے پرابلم میں آ جاتا ہے. تو ایک بہت تعداد جو ہے وہ اس وجہ سے بے احتیاطی کی وجہ سے آزمائش میں پڑ جاتی ہے. آپ نے ٹاپک تو لیا ہے کہ عید الاضحیٰ ایک عظیم نعمت، یہ نعمت زحمت نہ بن جائے نا، یہ بھی تو بتانا ہے نا. تو اس میں احتیاط کریں. صوبان بھائی نے بہت اچھی بات بتائی تھی کہ ایک بندے کو 24 گھنٹے میں 250 گرام میٹ کھانا چاہیے میکسیمم، یعنی پاؤ. تو عید کے دنوں میں بھی یہ فارمولہ چلے گا؟ بالکل، احتیاط تو احتیاط ہی ہے نا. وہ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ 2 طریقے سے آدمی پچھتاتا ہے، ایک تو کھا کے، ایک نہ کھا کے. تو ایک تو وہ پچھتاتا ہے یار نہیں کھا سکا، تو یہ پچھتانا بہتر ہے. جب کھا کے پچھتائے گا تو ڈاکٹر کے پھیرے بھی لگائے گا. یہ تو شادی کے لڈو جیسا ہو گیا. اچھا، بالخصوص عید والے دن اور پھر وہ بھی انتظار کر رہے ہوں، اور وہ کلیجی کا اور پکانے کا بھی امیر علیہ سنت فرماتے ہیں اس میں بڑا جلدی ہوتی ہے، تو اس میں گلتا نہیں ہے. ناشتہ کچھ نا 2 سال پہلے امیر علیہ سنت کے ساتھ عید کا ناشتہ کر رہے تھے، تو اب ظاہر صبح عید کی نماز کے بعد 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد ہی ایسا سلسلہ بنتا ہے. تو کچھ نکالی نا کلیجی، اب بوٹی چھوٹی چھوٹی تھی، اب بھوک اتنی لگی تھی کہ سب بس لپیٹ کے کھا جائیں گے کچھ نہ کچھ. اس کو اگر کچا پکا بھی اس کو کوئی پتہ نہیں چلنا، ہم نے اس کو دبانا ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا پتہ چلے گا. صحیح. تو نکالا، اسلامی بھائی کھا رہے ہیں نا، تو میں بالکل قرب میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے بھی پلیٹ میں 2-3 لی نا. تو میرے علیہ سنت نے جیسے ہی تھوڑا سا اس کو چیک کیا پکا ہے کہ نہیں، گلا ہے کہ نہیں، تو اب میں اتنی دیر تک ایک بوٹی تو روٹی میں چھپا کر جو ہے نا وہ کھانے والا تھا، ایک تو کھا چکے تھے. تو باپا نے فرمایا کہ یعنی یوں اشارہ فرمایا کہ اس سے کھاؤ، ٹھیک ہے، شوربے سے یا اس طرح نا یوں کر کے. پھر اظہار نہیں ہے، بس کھانا ناشتہ ختم ہوا. پھر اس کے بعد کچھ مدنی پھول چل رہے تھے، اس دوران باپا نے فرمایا کہ آج میں نے احتیاط کی ہے گوشت کھانے سے. اچھا. تو اس کا ایک وجہ یہ تھی، حالانکہ صبح سے ہم انتظار کر رہے تھے. تو یعنی بعض اوقات اس طرح کی
چیزوں میں کون احتیاط کرتا ہے؟ اب اس وقت تو لطف آ رہا ہوتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر جا کے معدے کے ساتھ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں تو ایکٹیویٹی بھی زیادہ نہیں ہوتی، پھر بعض اوقات ڈیزیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت بعض لوگ سمجھ میں نہیں آتی عام طور پہ۔ بعض لوگ ہمارے مفتی صاحب اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں خیر یار قربانی کا گوشت برکت والا ہے، کھا لو یار، بڑے کا منع ہے، پھر بھی قربانی کے دنوں میں بڑے کا کھا لیں گے، سارا سال نہیں کھاتے، قربانی کا برکت والا ہے۔ ایسے ایسے لوگ دیکھیں گے کھانا ہضم کرنے کی دوائیاں رکھتے ہیں پہلے سے، ایسے ایسے لوگ کہ فلاں دوائی، کیونکہ میرا تعلق فارمیسی سے رہا ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ یار ایسی کوئی دوائی دو کہ کھانا کھائیں تو ہضم ہو جائے نا، پر کتنا کھاؤ گے؟ پھکیاں ختم ہو جاتی ہیں ان دنوں۔ میرے لیے سنت فرماتے ہیں بعض اوقات کہ ہضمے کی دوائی کی بھی جگہ نہیں رہتی ہے۔ علی بھائی بتا دیں چینل کے ناظرین کو بھی کوئی دوا کیا پھر وہ پیٹ ڈسٹرب بھی ہونے، پھر وہ بس پھیرے لگنے۔ عید کے دن آپ کو کیا پیش کر رہا ہے مدنی چینل؟ آئیے اس کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے۔ عید قربان کے پرمسرت موقع پر مدنی چینل لا رہا ہے بہت خوبصورت نشریات۔ عید کی صبح 6:30 بجے آپ دیکھیں گے مدنی چینل کی اسکرین پر عید کی نماز۔ اللہ اکبر ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے۔ عید کے پہلے دن صبح 7:30 بجے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ سکیں گے بکری کی قربانی۔ عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے۔ صبح 11 بجے عید منائیے علماء کے ساتھ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو شاید پتہ نہ ہو کہ ہمارے دارالفتاء اہل سنت میں اکثر اسلامی بھائی وہ ہیں جو جامعۃ المدینہ سے پڑھ کر گئے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ایسے اساتذہ ہیں جن کے شاگرد ہیں جو آج دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ بڑا خوبصورت، یعنی ایک طرح سے یہ فیکٹری ہے جس کی پروڈکٹ آپ کو دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں نظر آتی ہے۔ دیکھیے سلسلہ کامیابی کا سفر دوپہر 12 بجے مدنی چینل کے ناظرین۔ لیٹس شیئر سم اسٹیٹسٹکس۔ کامیابی کا سفر ہے، اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے، کوئی نیگیٹو بات آ جاتی ہے، ایسی صورتحال میں آپ جھنجھلا نہیں جاتے۔ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ مانگتی صبر ہے۔ اس وقت آپ کا مطلب کیا رویہ ہوتا ہے؟ کئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو مشاورت درکار ہوتی ہے۔ دعوت اسلامی میں ایتھکس کا پہلو ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے، اخلاقیات۔ پہلی ملاقات آپ کا 70% تعارف ہے۔ فرسٹ امپریشن از ناٹ دا لاسٹ امپریشن، فرسٹ امپریشن از 70% امپریشن۔ اثر بندہ اسی کا قبول کرتا ہے جسے متاثر ہے۔ عید کے پہلے روز دیکھیے سلسلہ ایسا نہ کریں دوپہر 1 بجے۔ بقرہ عید کے دن بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ اس عید میں مسلمان اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں، قیمتی آپ جانور لے کر آئے ہیں اور آپ اس قیمتی جانور کو ایک موسمی قصائی کے حوالے آپ نے کر دیا۔ کوئلے میں اسپرٹ لگایا، آگ لگی، اس کے تھرو جو کیمیکل بنا وہ ہم نے کھا لیا، یہ کرتا ہے کینسر۔ ایسا نہ کریں کہ آپ انہی لوگوں کو گوشت دیں جن کے آلریڈی گوشت بہت ہے، دینا اگرچہ جائز، مگر ان لوگوں کو نہ بھولیں کہ جو گوشت کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ دوپہر 2 بجے سلسلہ اسلام اور قربانی۔ عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن شام 5 بجے آپ کی مدنی چینل کی اسکرین پر ہوں گے پیارے پیارے مدنی منع۔ اب آپ نے ہاتھ بلند کر کے بتانا ہے کہ عربی میں ہاتھی کو کیا کہتے ہیں؟ ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فیل۔ تو ہمارے مدنی منع کا جواب درست ہے۔ عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے دن شام 6 بجے مدنی چینل کی اسکرین پر ہوں گے ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز مفتی قاسم اتاری۔ کس انداز سے، یہ تو دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ عید کے 2 دن ہیں، جیسے عید الفطر کا ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، ان 2 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے کہ یہ 2 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کے دن ہیں۔ عید کے پہلے اور تیسرے دن رات 7:30 بجے مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ سکیں گے نغمات رضا آج ایک بہت ہی خوبصورت لوکیشن پر اور بڑے ہی پیارے نعت خوانوں کے ساتھ ہم یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ کعبے کے بدر تجا ہم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا ہم پہ کروڑوں درود۔ رات 9 بجے آپ دیکھ سکیں گے سلسلہ ماضی کی تلخ و حسین یادوں پر مشتمل ماضی کی یادیں۔ آج کل دعوت اسلامی میں ایک خوبصورت ہوا چلی ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران لفظ چل مدینہ کا ذکر کیا تھا، میرے کو کیا پتا چل مدینہ کیا ہوتا ہے، میں نے اسلام میں کہا میرے کو چل مدینہ ہونا ہے، تو وہ کہہ رہے نہ ہو، اب تم فارم بھر چکے ہو، تم چل مدینہ ہونا ہے، کیوں نہیں چل مدینہ ہو سکتا بھائی؟
नहीं, अब शुरू से ऐसे थे, मतलब हुण तुम्हारी बारी है। हाँ, अब कुछ आपकी भी माजी बाजी है या नहीं है? सुना है कि आपने जहाज के अंदर भी मुसाफिरों को W11 की तरह सफर कराया हुआ है। नहीं, वो मैंने नहीं कराया, ये वाकई एक वाकया जिंदगी का बड़ा यादगार है। ईद के दूसरे दिन सुबह 7:30 पर आप मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखेंगे सिलसिला शान नुज़ूल बराह रास्त। ईद उल अजहा के दूसरे और तीसरे दिन सुबह 10 बजे खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ईद के दूसरे दिन दोपहर 2 बजे आप सिलसिला देख सकेंगे दीगर इस्लामी भाइयों के साथ साथ मदनी मुन्ने भी। ईद लाई मोमिनो ईसान का पैगाम गए। ईद के दूसरे और तीसरे रोज रात 10 बजे देखिए ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसमें मुबल्लिगीन से किए जाएंगे दिलचस्प सवालात और मुबल्लिगीन देंगे उनके जवाबात बराह रास्त। ईद लाई मोमिनो ईसान का पैगाम। ईद के तीसरे दिन दोपहर 3 बजे सिलसिला है स्पेशल। आप तमाम चैनल किराम को मरहबा कहता हूँ। ईद के दिन क्या मामूलात आपके रहते हैं? ईद वाले दिन मेरे लिए यूं चांदी होती कि मुझे शौक होता था साइकिल चलाने का, तो मैं ये शर्त लगाता था वालदा से कि अगर मुझे साइकिल मिलेगी तो मैं जाऊंगा, वरना मैं जो है वो नहीं जाता हूँ। इन्हें साइकिल चलाने का शौक था या गोश्त तकसीम करने का? साइकिल चलाने का शौक। जानवरों का शौक तो बच्चों को शायद बचपन से ही होता है, पहले जू जाने का शौक होता है, फिर उसके बाद जो मंडी आने का भी बड़ा एक शौक होता है। खाना हजूर लग गया है, अगर हम खाना खा भी लें। ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी। और ईद के तीसरे दिन रात 9 बजे आप देख सकेंगे सिलसिला कुर्बानी के मुआशी असरात। ईद कुर्बा इज ए इकोनॉमिक बूस्टर। सिर्फ मवेशी ही नहीं बल्कि 40 से ज्यादा दूसरे काम, दूसरे कारोबार इस एक इवेंट यानी ईद पर बूस्ट होते हैं। ईद कुर्बानी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एक से बढ़कर एक सिलसिला आपकी स्क्रीन पर होगा। आपका घर जो है भर जाएगा सिलसिलों से। आपकी स्क्रीन बस ऑफ नहीं होनी चाहिए। आप भी सामने बैठे हो, वैसे ही छोड़ के सोने मत चले जाइएगा। स्क्रीन पर बैठें और खूब से खूब मदनी चैनल से लुत्फ अंदोज हों। कहीं और नहीं जाना, मदनी चैनल पर बैठना है और इंशाअल्लाह खूब बरकतें लेनी हैं। इल्म दीन और बहुत सारी मोहब्बतों भरी बातें आपके गोश गुजार करने की कोशिश रहेगी। सिलसिले में माशाअल्लाह एक नाज शरीफ शामिल करते हैं, फिर हम अपने सिलसिले को आज चूँकि आखिरी सिलसिला है और कल ईद है, वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। वक्त आज हमने कम रखा है। चंद अशार नाज शरीफ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया जगह लुत्फ मदीने का लिया करते हैं, हर जगह लुत्फ मदीने का लिया करते हैं। मालो दौलत की दुआ हम न खुदा करते हैं, मालो दौलत की दुआ हम न खुदा करते हैं। हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं, हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। आग दोज़ख की, आग दोज़ख की जला ही नहीं सकती उनको, आग दोज़ख की
आग में दिल के जला करते हैं, इश्क की आग में जिनके जला करते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, तो सलाम उनसे करे पाक पे जाकर कहना, तो सलाम उनसे, तो सलाम उनसे करे पाक पे जाकर कहना, इल्तिजा तुझसे हमें बात सबा करते हैं, इल्तिजा तुझसे हमें बात सबा करते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं। सुन्नतों के मुबल्लिग हूँ मुबारक तुझको, सुन्नतों के, सुन्नतों के मुबल्लिग हूँ मुबारक तुझको, तुझसे सरकार बड़ा प्यार किया करते हैं, तुझसे सरकार बड़ा प्यार किया करते हैं, तुझसे सरकार बड़ा प्यार किया करते हैं, काबिले रश्क है अतार वो किस्मत वाले, काबिले रश्क है, हाँ काबिले रश्क है अतार वो किस्मत वाले, दफन जो मीठे मदीने में हुआ करते हैं, दफन जो मीठे मदीने में हुआ करते हैं, दफन जो मीठे मदीने में हुआ करते हैं, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुन्नतों के ए मुबल्लिग हो मुबारक तुझको, तुझसे सरकार बड़ा प्यार किया करते हैं। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी नसीहत और कितना ज़बरदस्त अंदाज़ है लिखने वाले का। और लिखने वाले बानी दावत इस्लामी शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया हैं। तो हर किसी को अपने तई मुबल्लिग होना चाहिए, दीन की बातों को आगे फैलाना चाहिए, नेकी की दावत देना, बुराई से रोकना हर मुसलमान का मनसब दीनी है। दावत इस्लामी में आ जाएं, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाएं। इसके हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत हर जुमेरात को किया करें अपने अपने मुल्क, अपने अपने शहर में। इंशाअल्लाह दावत इस्लामी वाले आप वैसे होंगे यकीनन, मदनी चैनल जो देखते हैं, जितने आशिकान रसूल हैं सब दावत इस्लामी वाले हैं। प्रैक्टिकली दावत इस्लामी को ज्वाइन करें और मुबल्लिग दावत इस्लामी बन जाएं। अल्लाह पाक अमल की तौफीक दे। हमारा सिलसिला जारी है 10 मुबारक रातें, इसको अब एंड की तरफ लेके चलते हैं। कुछ सवालात सोशल मीडिया पर भी आए हैं, फेसबुक लाइव के पेज पर, फेसबुक आप मदनी चैनल लाइव के पेज पर, फेसबुक पर भी ये सिलसिला और मदनी चैनल के तमाम बराह रास्त सिलसिले देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी मदनी चैनल उर्दू लाइव
اس سلسلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ویسے 3 پیج ہیں، مدنی چینل انگلش، مدنی چینل بنگلہ۔ الحمدللہ اس وقت 3 مدنی چینل جو ہے وہ دنیا بھر میں رن ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں سب زبانوں میں دعوت اسلامی اپنے مدنی چینل کھولے۔ آپ اس کے لیے اپنا ڈونیشن دیتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اور دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے۔ کچھ سوالات شامل کیجیے گا سفیان بھائی۔ اشفاق بھائی یہ سوال کر رہے ہیں اشرف رضا، یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے ابھی 2 ہفتے پہلے ایک بکرا خریدا، خریدنے کے 4 روز کے بعد وہ مر گیا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا میری قربانی ہو چکی یا باقی ہے؟ کیا مجھ کو اس کے لیے دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ ذبح سے پہلے خود ہی چلا گیا وہ، تو اب قربانی ہو گئی ان کی؟ قربانی تو نہیں ہوئی، جس پر قربانی واجب ہے اس کا جانور چوری ہو جائے یا مر جائے یا کسی طرح بھی کوئی اور معاملہ ہوا تو اس پر نیا جانور لینا واجب ہے۔ نیا جانور لے یا اپنا حصہ کہیں قربانی میں ڈالے، یعنی اپنی قربانی وہ ادا کرے گا۔ اور جس پر واجب نہیں ہے اس کا جانور مر گیا ہے تو اس کو نیا لینا واجب نہیں ہے۔ اگلا سوال، یہ اسماعیل خان یہ سوال کر رہے ہیں لاہور سے۔ ہم نے ایک بکرا لیا تھا جو کہ 2 سال کا ہے، اس کے دائیں کان کا سیرا ہلکا سا چرا ہوا ہے، کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر کان 1/3 سے زیادہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو قربانی نہیں ہو سکتی ہے، تو کٹا ہوا بھی نہیں ہے، فقط بتا رہے ہیں چیرا لگا ہوا ہے تو قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ محمد کاشف یہ سوال کر رہے ہیں، میری بڑی بہن نے ایک لڑکی کو گود لیا ہے، کیا اس کا عقیقہ کرا سکتے ہیں یا صرف اس کے اصل ماں باپ ہی کرائیں گے؟ والد کے لیے عقیقہ جو سنت ہے وہ والد کے لیے، یہ ان کے والد کی اجازت سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ محمد جہانزیب ہیں یہ سوال کر رہے ہیں، عقیقے کے گوشت میں دوسرا گوشت ملا کر دعوت کرنا کیسا ہے؟ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ عبدالستار ہیں، قربانی کی خالوں سے جمع رقم کا مسجد میں استعمال کرنا کیسا ہے، یہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جائز ہے، قربانی کی جانوروں کی جو کھالیں ہوتی ہیں یہ مسجد کو لگ جاتی ہیں، اگر براہ راست کسی نے مسجد کے حوالے کر دی، کمیٹی کے حوالے کر دی، یا خود بھی مسجد کے لیے نیکی کے کاموں کے لیے بیچ کر اگر رقم دیتا ہے تو دے سکتا ہے۔ شکیل عمران ہیں یہ سوال کر رہے ہیں، حاجی لوگ مینا میں اپنی قربانی کرتے ہیں، کیا ان کی طرف سے ان کے وطن میں بھی قربانی کرنی ہوگی؟ اگر صاحب نصاب ہیں اور وہاں پر ایام قربانی میں مقیم ہیں تو ایسی صورت میں ان پر سالانہ قربانی جو ہوتی ہے وہ بھی واجب ہوگی۔ اب سالانہ قربانی چاہے وہ وہاں پر عرب شریف میں ہی کروا لیں یا اپنے وطن میں کروا لیں، اپنے وطن میں کروائیں گے یا اور کسی اور جگہ پر کروائیں گے تو یہ ضروری ہوگا کہ ایسے وقت میں ان کا قربانی کا جانور ذبح ہو کہ وہاں پر بھی اس ملک کے اندر بھی قربانی کا وقت باقی ہو اور عرب شریف کے اندر بھی قربانی کا وقت اور دن دونوں باقی ہو۔ اب یہ سوال آیا تھا، ام توصیف تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی باہر ملک رہتا ہے اور وہ اگر قربانی کر دے اور پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر بھی جو ہے وہاں وقت نکل گیا اور یہاں پر قربانی کروا دی تو ابھی صورت میں قربانی ادا ہو وہاں وقت ختم ہو گیا کہ تیسرے دن کا غروب آفتاب ہو گیا تو اب ایسی صورت میں اس کی قربانی اگر یہاں کی گئی تو وہ درست نہیں ہوئی۔ اب اس گوشت کو جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا اگر پہلے سے جانور خرید لیا تھا، اور اگر خریدا نہیں تھا تو پھر اب ان کے اوپر اس فوت شدہ قربانی کے عوض ایک بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا شرعی فقیر کو لازم ہوگا۔ اور اگر یہ قربانی کا ٹائم آیا نہیں تھا، اس سے پہلے قربانی کر دی تو ایک تو وقت نکل گیا، جی ایک وقت آیا ہی نہیں اور کر دی تو بھی قربانی نہیں، صدقہ لازم نہیں ہوگا، پھر تو قربانی نہیں ہوئی، پھر ان کو قربانی کرنی ہوگی کیونکہ دن باقی ہے نا۔ اچھا، دن چلے جائیں تو پھر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ چند حصے تو وہ تھے جو ان کے تھے، یہاں والوں کے تھے، ان کی قربانی ہو گئی، باہر والا تھا اس کی قربانی اس غلطی کی وجہ سے نہ ہوئی تو اس کی قربانی کا گوشت جو ہے وہ تصدق کرنا بھی لازم ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ذبح کی وجہ سے اس کی قیمت میں فرق آیا، اچھا مثال کے طور پہ ایک جو ہے وہ بکرا ہے کہ وہ زندہ جو ہے مثلاً جو ہے وہ 20,000 کا ہے اور ذبح کے بعد جو اس کے گوشت کی قیمت بنتی ہے وہ 15,000 بنتی ہے، تو اب یہ گوشت بھی صدقہ کرنا ہوگا اور جو 5,000 کا ڈیفرنس آیا ہے وہ 5,000 بھی صدقہ کرنے ہوگا۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، کچھ اپنے ناظرین کی کالز دیجئے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا حج کے دوران حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا فرما حج کے دوران حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل معاف ہو جاتے ہیں۔ حقوق العباد کے معاف کرنے کی رات، ہونے کی رات جو ہے کل رات تھی، مزدلفہ کی جو ہے وہ رات ہے کہ عرفات کے اندر حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں
اور مزدلفہ میں حقوق العباد معاف ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی معافی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جو بندے کا حق تلف کیا، اس کا گناہ ملا، وہ معاف ہو گیا. لیکن بہرحال اگر کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگنا یہ اپنی جگہ رہے گا. کسی کا دینا ہے تو بہرحال وہ ادائیگیاں کرنی ہی ہوں گی. ٹھیک ہے، اگلی کال. گلزار طیبہ سے قمر شہزاد اطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ 10 مبارک راتیں، سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام سلسلہ کرنے والوں کو حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ ایک مسلمان ہے، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتا ہے. پھر وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے ایصال ثواب کے لیے دوسری قربانی کرتا ہے. اسی طرح پھر وہ اپنے لیے کرتا ہے تیسری، پھر چوتھی کرتا ہے اپنے والد صاحب کی. تو اس میں کیا جو ایصال ثواب کا جو قربانیاں تو ان کا گوشت وہ خود گھر رکھ سکتا ہے یا تقسیم کرنا ہوگا؟ اس کے بارے میں برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیں. ایصال ثواب والا گوشت خود کھا سکتا ہے؟ ایصال ثواب کے لیے جو قربانی کی گئی تو وہ بھی خود کھا سکتا ہے، اور اس کا بھی عام طریقے کے مطابق 3 حصے بھی کر کے اس کو بانٹ بھی سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کا عمل رہا ہے، فرماتے ہیں کہ والد صاحب کی طرف جو قربانی کرتا ہوں اس کا گوشت فقراء میں دیتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قربانی کرتا ہوں اس کا گوشت خاص سادات کرام کو دیتا ہوں. سبحان اللہ، کل سیدوں کو بھی نہیں بھول. اپنی جو قربانی کرتے ہیں اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس عمل پہ بھی اگر یعنی یوں فقراء کے لیے، غرباء کے لیے اہتمام ہو جائے. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین فرما رہے ہیں کہ نیت کا کسی نے اپنا جانور لیا اور اس میں 7 حصے ہیں. اس نے نیت کی کہ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، ایک غوث پاک کے نام کا، باقی میں اپنے والدین یا گھر میں جن جن کے واجب ہے. پھر یہ ہوا کہ نہیں میں ایک جانور اور لے لیتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، اس میں کر دیتا ہوں. تو یوں ذبح سے پہلے نیت کو چینج کرنا کہ نہیں چلے میں بکرا ان کے نام کا لے لیتا ہوں، دمبا کاٹ دیتا ہوں، حرج نہیں ہے اس میں کوئی. نیت بدلنے میں حرج نہیں. یعنی یہ تو ایصال ثواب والی ہی قربانیاں کر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے جو اپنی واجب قربانی کے لیے جو جانور خریدا جا رہا ہے، اب اس کے احکام کے اندر جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا فرق ہے. غنی کب بدل سکتا ہے اور فقیر کے لیے کہ وہ نہیں بدل سکتا. لیکن یہ جو ایصال ثواب کے لیے اس نے قربانیاں لی ہیں، اگر یہ حصے آگے پیچھے کرتا ہے کسی دوسرے جانور میں کرتا ہے، حرج نہیں اس میں. ٹھیک. اسی طرح کسی نے مقصد مجھے سوال کیا ہی ہے کہ کسی کے مخارج یا ادائیگی درست نہ ہو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو کیا وہ قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ اللہ کا نام تو تقریباً مخارج میں اس مسلمان میں ہی جو ہے وہ درست طریقے سے جو ہے وہ لے بعض لیتا ہے. الف نہیں اکبر بولتے ہوں گے، بعض اکبر جو نماز کے میں معاملات ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہنے میں جو غلطیاں ہیں، تو ان غلطیوں کی بنا پر قربانی میں کیا فرق پڑے گا؟ درست سن لینا چاہیے ان سے جس کو ذبح کرائیں. اصل میں لیکن بعض اوقات جی کفیل بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح وہ جو نماز کی بھی جو بیان کی ہے، نماز کے اندر کھینچ کر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اکبار یا اکبر اس طریقے سے غلطیاں ہوتی. ذبح کرنے کے اندر اللہ اکبر جو ہے وہ ہر مسلمان ہی تقریباً جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہی کہتا ہے، اس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ فرق نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اللہ کا نام تو ادا درست ہو ہی جاتا ہے، درست جو ہے وہ ادا. ٹھیک ہے، یعنی قربانی ہو جائے گی. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اپنے جانوروں کی کچھ تصاویر بھیجتے ہیں، اور آج ہم نہیں منگوا رہے کیونکہ کل ہمارا سلسلہ نہیں ہے. جو کل ہمیں کچھ تصاویر ملی تھی، بہت ساری ملتی ہیں، ان میں سے چند آپ کی اسکرین پر دکھاتے ہیں دلجوئی کی نیت سے. دیکھیے ہمارے ناظرین کی کیسی محبتیں اپنے جانوروں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول کرے. کچھ مناظر ہمارے ناظرین کے جانوروں کے. عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، فضل یزدانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے. آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں، آ گیا ہے عید قربان کا مہینہ مومنوں. لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں، لوٹ لو تم رحمت رب کا خزینہ مومنوں. عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، عید قربانی ہے، فضل یزدانی
ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। खुश दिली से मैं करूं कुर्बानी है मेरे खुदा, खुश दिली। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने जानवरों का खूब ध्यान रखें और अल्लाह के नाम पर कुर्बान करें। आज हमने सवाल किया था। अच्छा, ये पहले इस सवाल की तरफ आ जाएं जो हमने ये कहा कि बैरून मुल्क की कुर्बानी यहाँ पर जो है वो हो और वक्त के बाद हो या वक्त से पहले हो जाए। तो एक तो है कि अलहदा जानवर की कुर्बानी है कि जनाब बकरे की हो रही है, लेकिन मुश्तरका जानवर है कि इज्तिमाई कुर्बानी है कि यहाँ कुछ पाकिस्तान के अफराद हैं जिनकी कुर्बानी के हिस्से उसमें शामिल हैं और एक दो बाहर वाले हैं और उनकी कुर्बानी नहीं। ये मसला बहरहाल महल गौर है कि वो हुक्म तो अपनी जगह है। लोगों की कुर्बानी का क्या हाँ, जो यहाँ वाले हैं उनकी कुर्बानी का हुक्म भी जो है वो यानी आपने जो बयान किया वो सिर्फ ये कि अलग से दुम्बा बकरा था उसका हुक्म बयान को जो है वो देखें। बकरिया की कुर्बानी होगी कि नहीं इस पर इसका जवाब अभी नहीं दे रहे। फोन पर राब्ता कर ले, इंशाल्लाह मजीद इसको देख लिया जाए। ठीक है इंशाल्लाह। ईद उल अजहा के दिन अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे अफजल अमल कौन सा है? जवाब है कुर्बानी करना। और दुरुस्त जवाब देने वालों में से चंद के नाम हैं: बिनत शरीफ, पन्नू आकिल, बिलाल कसूर, शमसुद्दीन लाड़काना, मंसूर रजा थर, बिनते गुलाम तलम्बा पंजाब, उम्मे हाशिर कराची, बिनते काशिफ खैबर पख्तूनख्वा, जाम शरों की एक इस्लामी बहन है, और उमर फारूक मंडी बाउद्दीन, बिनते मुख्तार गुजरात पंजाब। और उनमें से एक के लिए आज कौन खुश नसीब है जिनको प्राइस पहुंचेगा मदनी चैनल की तरफ से, और ये है नाम बिनते काशिफ खैबर पख्तूनख्वा KPK की ये इस्लामी बहन है। इन्होंने भी दुरुस्त जवाब दिया और इनका नाम निकला है। इंशाल्लाह इनको मदनी चैनल की मजलिस की तरफ से एक प्राइज़ इनके घर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। सिलसिला हमारा जारी है और हम सिलसिले में कोशिश करते हैं कुछ जानवरों के बारे में भी सुने, जानवरों के अजायबात। आइए चलते हैं सेगमेंट जानवरों के अजायबात की तरफ। माशाअल्लाह। ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। मदनी चैनल के नाजरीन, आज जिस जानवर के बारे में हमने सुनना है बड़ा ही प्यारा जानवर है और इतना प्यारा जानवर है कि सभी को इससे प्यार होता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत महंगा भी है। ये इसका गोश्त भी बहुत महंगा है और वो है बकरा। बकरा, ये बहुत किस्में हैं इसकी, कई 100 किस्में इस जानवर की हैं। बकरा भी है, गाय भी आज हमारा मौजू है, समझे दोनों के इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। तो बकरे से ख़ास तौर पर एक मोहब्बत होती है और बकरे से बच्चे ख़ास तौर पर मोहब्बत करते हैं और बकरे और ईद को लाजिम और मलजूम समझा जाता है ना। और ये बड़ा ही महंगा भी होने लगता है इन दिनों में। गाय भी बहुत महंगी इन दिनों में हो जाती है और इससे बच्चों को, बड़ों को भी बड़ा प्यार होता है, जैसे आपने कुछ तस्वीर में भी देखा। और बकरे को घुमाना भी आसान होता है, फिराना भी आसान होता है। आमतौर पर स्कूल के बाद बच्चों का टाइम जो है वो बकरों के साथ ही गुजरता है या गाय बैल के साथ ही गुजरता है इन दिनों में। और ये जो बकरा है ये इंसान के साथ रहते हुए इसने बहुत सारी तहजीबें भी सीख ली हैं और ये इत्मीनान से खाना खाने का आदी हो गया है, वरना इसकी फितरत में ये नहीं है। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों में इंसान के साथ रहकर गाय ने या बकरे ने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। ज़्यादातर बच्चों को सफ़ेद बकरा ये पसंद होता है कि इसमें और ज़्यादा खूबसूरती भी होती है और मेहंदी भी लगाते हैं तो इसका रंग भी अच्छा निकलता है। और बकरा जो है ना बहुत महंगा भी बेचा गया है। हमारी मंडी में तकरीबन 64 लाख रुपए तक का भी बकरा बिका है। एक बकरा 64 लाख रुपए का बिका था और एक बकरा बिका था जिसका वजन था 280 ग्राम, 280 किलोग्राम। 280 एक बहुत बड़ी गाय जैसा वजन हो गया, कई मन का ये बकरा हो गया। ये मार्केट में आया था और इसे बेचा था। इसका गोश्त बहुत अच्छा होता है बकरे का और ये दिल के मरीजों को भी खा सकते हैं, वो भी डॉक्टर की इजाज़त के साथ। लेकिन यूरिक एसिड वालों को मना किया जाता है। अगर ख्वाब में देखे कि किसी बकरे ने मारा है तो दलील है कि किसी बड़े आदमी पर फतह पाएगा, और अगर देखे कि बकरे की खाल उतारता है तो इसका मतलब कि बहुत सारा माल मिलेगा। अगर बकरे का गोश्त खाता हुआ देखे ख्वाब में तो दलील है कि बीमार भी होगा और फिर जल्दी शिफा मिल जाएगी। बहरहाल अगर कोई देखे ख्वाब में कि बकरी का बच्चा उसे किसी ने दिया है या उसके घर में आया है या ख़रीदा है तो दलील है कि इसके यहाँ लड़का पैदा होगा। इसी तरह जो गाय है ये भी एक हलाल जानवर है और इसमें 7 हिस्से हो सकते हैं, बकरे वगैरह में 1 हिस्सा हो सकता है। और ये भी इंसान के लिए बहुत ही
منافع بخش جانور ہے گائے بیل وغیرہ، جو انسان کی بہت ساری ضروریات میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں، کھیتی باڑی میں، دودھ کی فراہمی میں، گوشت کی فراہمی میں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں گائے کے نام پر پوری ایک سورت ہے۔ دنیا کی سب سے قداور گائے وہ تھی جس کا قد 6 فٹ 4 انچ تھا، اور اس کی عمر بھی 13 سال تھی، اور اس کا وزن 1042 کلو گرام تھا۔ اور یہ جب پیدا ہوئی تھی تب بھی اس کا قد عام گائے کے مقابلے میں زیادہ تھا، پیدائش کے وقت ہی اس کا قد بہت زیادہ تھا۔ تو گائے کی ایک قسم بھینس بھی ہے، یہ بھی گائے ہی کے ساتھ شمار کی جاتی ہے، اور یہ بھی بہت ساری طاقت اپنے اندر رکھتی ہے، بڑے بوجھ کو بھی برداشت کر لیتی ہے، اور گرمی بھی برداشت کر لیتی ہے، دودھ بھی بہت زیادہ دیتی ہے۔ لیکن جو گائے ہوتی ہے وہ گرمی عام طور پہ برداشت نہیں کر پاتی، اور جلدی ہی گرمی میں جلد ہی ہانپنے کانپنے لگتی ہے، لیکن بھینسیں جو ہیں وہ گرمی برداشت کر سکتی ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑے عظیم مخلوق ہے یہ بھی، اور اس سے بہت سارے انسان کو فائدے ملتے ہیں، چاہے بکرا ہو، گائے ہو، بھینسیں ہوں یا اونٹ وغیرہ ہو۔ کل عام طور پر ان جانوروں کو قربان کیا جائے گا، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اپنے اس فریضے کو سر انجام دیجئے، اور ہمیں بھی خوب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد ہم ایڈوانس میں آپ کو پیش کرتے ہیں۔ رکن شورا علی بھائی سے کچھ قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دینے، اور دعوت اسلامی والوں کو کل کا دن کیسے گزارنا ہے، کھالیں کیسے جمع کرنی ہے، اس پر کچھ اختتام پہ مدنی پھول لے لیتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی کام تو ہمارے سامنے ہی ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں دعوت اسلامی اتنی بڑی، اتنا بڑا اس کا نیٹ ورک، کس کا دل نہیں کرتا کہ ان ایام میں گھر میں ایک دعوتیں ہوں اور ایک رونقیں لگی ہوتی ہیں، لیکن ایک تعداد ہے دعوت اسلامی والوں کی کہ پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں، ہند میں، اور بھی جہاں جہاں ایسی آسانیاں ہوتی ہیں، بالخصوص میں یہاں کی بات کروں گا، بنگلہ دیش رہ کر آیا، وہاں بھی یہ مناظر دیکھے کہ عید کی خوشیاں، اپنے گھروں کی دعوتیں اور یہ سب قربان کر کے دعوت اسلامی والے کوشش کرتے ہیں کہ سب سے اول وقت میں اسٹارٹ میں جہاں عید الاضحیٰ کی نماز ہے، عید کی نماز پڑھتے ہیں، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ترغیب پر اپنے ساتھ ایک پاک اور صاف سوٹ پیس بھی لے لیتے ہیں تاکہ نماز کا جب وقت آئے تو پاک اور صاف کپڑے پہن کے نماز پڑھ لیں۔ تو اب اندازہ لگائیں میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ کیا جذبہ ہے کہ رات بھی عموماً وہ آرام نہیں ہو پاتا، تو رات بھی بعضوں کا تاخیر ہو جاتی ہے۔ صبح اسلامی بھائی جو ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، پھر عید اول وقت میں پڑھنے کے بعد پھر اپنے اپنے علاقوں میں پھیل جاتے ہیں، اور جہاں جہاں سے بکنگ کی ہوتی ہے، جن لوگوں سے ارادے نیتیں ہوتی ہیں، وہاں جا کر یہ کھالیں وصول کرتے ہیں۔ اور یہ کھال کم وزنی نہیں ہوتی، بالخصوص بڑی جو کھالیں ہیں تو اس کو اٹھانا پھر پہنچانا عموماً اسلامی بھائی چاہیے ہوتا ہے مضبوط، اور اشفاق بھائی اس میں ایسا جذبہ ہوتا ہے عموماً آپ اور ہم اگر عام دن میں ایک کھال بھی اٹھا لیں نا تو شاید سارا دن یہ کرتے رہنا۔ اور ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، ان کی عمریں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، یہ اس سے کمزور سے، اور کیا جذبہ ہوتا ہے، صبح سے شروع ہوتے ہیں، پھر علاقوں میں الگ کھالے جمع کرتے ہیں، پھر ہمارے جو مین اسٹالز ہوتے ہیں وہاں جا کر کرتے ہیں، پھر گاڑیوں میں لوڈنگ کرتے ہیں، بعض اوقات ان لوڈنگ، یہ تو واقعی ایک جذبہ ہے جو امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا۔ اور عموماً ناشتہ بھی نہیں کیا ہوتا، ناشتہ نہیں کیا ہوتا، ناشتہ بھی کبھی 12 بجے کر رہے ہیں، کبھی مجھے تو آج باب المدینہ میں جیسے دیکھا نا، یہ امین بھائی تو حج پر ہیں، یہ تو مجھے جامعۃ المدینہ کی مجلس والوں نے کہا کہ علی بھائی جو جامعۃ المدینہ کے ہمارے طلباء جا رہے ہیں ان کے کھانے کی ترکیب، اچھا علاقے والے کرتے ہیں لیکن سب ایک دھن میں لگے ہوتے ہیں نا۔ جی ہاں، ہر ایک کو ظاہر ہے، آپ نے تو خود اب تو ماشاءاللہ ہم بھی دوران طالب علم تھے، اور اب طلبہ جو ہے نا اس علاقے میں جانا پسند کرتے تھے جو وقت پہ ناشتہ بھی دے دیں۔ اچھا، تو پھر انہیں سب دے دیں ناشتہ تو اچھا ہے، ویسے بھی ناشتہ کرا دیں گے تو انرجی اچھی ہوگی نا۔ ویسے بھی خود بھی تھوڑا بہت ناشتہ کر کے ترکیب بنا لیں، واقعی فرماتے ہیں، لیکن جذبہ جو ہے نا علی بھائی جیسے میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی ناشتہ کر کے کھالے جمع کی ہوں، عام طور پہ وہی 11-12 بجے ہی ناشتہ ہوتا ہے، بلکہ ہر سال کی بات۔ مجھے باب المدینہ سے کئی علاقوں سے پیغام آئے کہ جامعۃ المدینہ کے طلباء اور دیگر کئی اسلامی بھائی آج رات سے ہی علاقوں کی مساجد میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، رات میں پہنچ گئے۔ اب دیکھیں نا کہ جذبہ اپنے گھروں کو چھوڑنا، پھر قربانی کے دنوں میں یہ قربانی دینا، تو ہمارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی تو یہ کرتے ہی ہیں۔ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کے بھی جہاں جہاں تعلقات ہیں، دیکھیں یہی ایام ہے، 3 دن ہے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ہند میں، تو جہاں جہاں قربانی ہو رہی ہے آپ کے یہاں، آپ کے جاننے والوں کے یہاں، تو دعوت اسلامی کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اب تو اربوں روپے کی ضرورت ہے۔
تو آپ اپنے جانور کی جو کھال ہے، قربانی کے جانور کی کھال، یہ بھی دعوت اسلامی کو دیں، اور آپ کے ذریعے بھی جو ہے وہ قربانی کی کھالیں جمع ہوں۔ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کیجئے، ایک نمبر بھی ہے جو انشاءاللہ اسکرین پہ چلا دیا جائے گا، آپ پاکستان میں جہاں بھی ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کر لیں۔ اچھا، ہماری جو نشریات ہے یہ انگلش مدنی چینل پر بھی، اردو پر بھی، اور بنگلہ دیش میں بھی بنگلہ چینل پر بھی ہے، تو جہاں جہاں ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہیں اپنے سب کے لیے نمبر ہے؟ نہیں، یہ نمبر تو پاکستان کے لیے، یہ جو 111 والا ہے یہ بھی؟ جی ہاں، یہ دونوں نمبر پاکستان کے لیے۔ مجھے کہا تھا یہ آنے سے پہلے کہ بنگلہ دیش کا نمبر بھی ہم چلا دیں گے، ہو سکتا ہے بنگلہ دیش کا جو نمبر ہے وہ بنگلہ دیش کی اسکرین پر چل رہا ہو۔ اچھا، وہ ان کی اسکرین الگ ہے؟ ان کی اسکرین، وہ بھی نمبر چلا دیں اپنا، اور انگلش والے بھی اگر چلا دیں تو اچھا ہے کہ وہ بھی سب رابطہ کر رابطہ کریں، کوشش کریں۔ یہ ایام میں صرف اب 3 دن رہ گئے، آج تو آخری مقصد یہ رات آ گئی ہے، صحیح۔ تو اگر تھوڑی سی کوشش سے دعوت اسلامی کے لیے ایک اماؤنٹ آ جائے گا تو ہمیں دین کا کام کرنے میں انگلش اور بنگلہ چینل پہ اپنے اپنے نمبرز چل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ علی بھائی، جب کسی کے ہاں کھال لینے جائیں تو اس صاحب خانہ کو بھی چاہیے کہ اسلامی بھائی سے پوچھ لے، بھائی ناشتہ کیا ہے کہ نہیں، آ جاؤ ہمارے ساتھ، کر لے جی، کھا لو۔ کئی لوگ محبت کرنے والے خیر خواہی کرتے ہیں، لیکن اسلامی بھائیوں کا جذبہ دیکھا اشفاق بھائی، آپ نے بھی کی ہوگی، مفتی صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کی۔ مجھے بتایا کہ کنز الایمان میں مفتی ہاشم صاحب جب پڑھتے تھے تو یہ خود جو ہے وہ کھالے جمع کرنا، اٹھانا، بلکہ ہمارے خود یہ مفتیان کرام تشریف فرمائیں، یہ جذبہ امیر علیہ سنت نے دیا۔ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکتیں کئی سال ہو گئے۔ امیر علیہ سنت ایک تو طلبہ، پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کی طرف سے دعائیہ کلمات، پھر آپ کا یہ سالوں سے ایک طرح کا معمول بھی رہا ہے کہ ہم جب پڑھتے بھی تھے اس وقت بھی چوتھے دن، 5ویں دن ایک دعوت آتی تھی کہ جن طلبہ نے رک کر کھالے جمع کی وہ باپا کی بارگاہ میں آج کھانا بھی ہوتا تھا، زیارت بھی ہوتی تھی۔ تو اس کا یعنی بہت ایک ساتھ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ ایام قربانی میں دارالتہ سنت کا نمبر آن رہے گا انشاءاللہ۔ دارالتہ کی چھٹیاں ہیں، تعطیلات ہیں، سب اپنے اپنے گھروں میں بھی گئے ہوئے، لیکن الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے قربانیاں اس حوالے سے قربانی دے رہے ہیں کہ اگر قربانی کے مسائل کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنی ہو تو صبح 7 بجے سے لے کر صبح 9 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک یہ نمبر آن رہے گا۔ دارالتہ سنت کا نمبر سب ایک کے پاس نمبر فقط جو ہے وہ جو 112 والا جس کے آخر میں ہوتا ہے، تو وہ نمبر ہمارا نمبر بھی چلا دیں اگر تو اسکرین پر کہ یہ نمبر آن رہے گا صبح 9 سے۔ دارالتہ سنت کے 4 نمبر معروف ہیں، اس میں سب سے پہلا نمبر جس میں 112 آتا ہے، شروع میں 112 آتا ہے، اگر وہ دیکھ لیں شہزاد بھائی تو وہ چل جائے تو وہ نمبر جاری رہے گا، اس پہ آپ قربانی کے مسائل بہرحال صرف قربانی کے پوچھیں، ابھی کچھ اور مت پوچھیے گا۔ مفتیان کرام کو بھی عید منانے دیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیے، دعوت اسلامی کو خوب کھالے دیں، اور کل کے دن کی تسبیح بڑی زبردست تسبیح ہے، آپ نے 300 بار اسے پڑھنا ہے۔ یہ نمبر جو ہیں دارالفتہ کے 112 والا نمبر وہ آپ کی اسکرین پر ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیں، 0300 مفتی صاحب کل کی تسبیح کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ پڑھ کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں تو انشاءاللہ ان کی قبروں میں 1000 انوار داخل ہوں گے۔ جب یہ پڑھنے والا مرے گا تو اس کی قبر میں بھی نور داخل ہوں گے۔ تو یہ کل کے ایک انمول تحفہ کہہ لیں مرحومین کو تحفہ پہنچانے کے لیے، تو عید کے دن اس کو کس وقت سے کس وقت تک پڑھ سکتے؟ عید کے دن کا ہے، صبح کے وقت، عید سے پہلے پڑھنا چاہے پہلے پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکے تو عید کے بعد جو ہے وہ پڑھ لیں، فجر کے بعد سے سمجھ، جی ہاں، فجر مغرب تک، جی ہاں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں دے، عید کی خوشیاں دکھائے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں قبلہ مفتی شفیق صاحب کا، ہمارے قبلہ مفتی کفیل صاحب کا، ہمارے رکن شورا حاجی اطہر اتاری، رکن شورا محمد علی بھائی، ہمارے نعت خواہ حسنین بھائی کا خاص طور پر، اور جتنے ذمہ داران، ہمارے مفتی جمیل صاحب آتے رہے ماشاءاللہ سلسلے میں، ہمارے جتنے مبلغین یعنی کرام تشریف لائے، راشد مدنی بھائی، آف کورس میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ہماری جتنی بھی ٹیم ہے، سوشل میڈیا کو ماشاءاللہ ریپریزنٹ کیا ہمارے سفیان بھائی نے، اور بھی بہت ساری خدمات یہ انجام دیتے رہے، ہمارے کیمرہ مینز اور دیگر ہمارے ٹیم کے ہیڈ، ہمارے شہزاد بھائی ہمارے ڈائریکٹر ہیں، اور ماشاءاللہ یہ بھی عید کے دنوں میں مدنی چینل پہ رہیں گے، یہاں پر سلسلے وغیرہ کرتے رہیں گے، تو ان حضرات کی عیدیں بھی کچھ اسی طرح گزرتی ہیں کہ مدنی چینل کو رن کرتے ہوئے اپنے گھروں سے دور رہ کر قربانیاں دیتے ہیں۔
तो आप भी मदनी चैनल को खूब सपोर्ट कीजिए और दावत इस्लामी को डोनेशन दीजिए, अपनी खाले दीजिए और दावत इस्लामी के साथ मजबूत और मरबूत रहिए। अल्लाह पाक हमारे सिलसिले को मकबूल फरमाए। जो गलतियां हुई वो हमारी तरफ से, हमारी कोताहियां थी, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, और जो अच्छाई रही, जो खूबी रही, वो यकीनन रब्बे पाक का करम, रसूल पाक की इनायत और मुर्शिद का फैज़ान था। अल्लाह ताला इस फैज़ान को और बढ़ाए। आपको कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी का तलबगार हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए। सिलसिले में किसी के हवाले से किसी से भी कोई बात बुरी लगी हो, मैं खुद माफ़ी का तलबगार हूँ, आप माफ़ कर दीजिएगा और मदनी चैनल देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो किसी सिलसिले में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आ गया है ईद कुर्बान का महीना मोमिनो।